السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے سنگ تیرے میرے مہرباں۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ موسم بہار کا آغاز تھا، ہوا ہما وقت خوشبو میں بسی رہتی اور وجہ تھے دن میں رنگ برنگے کھلے ہوئے پھول، اور دن گزرتے ہی بڑے سے صحن میں لگی رات کی رانی۔ اب بھی شام کا سرمئی رنگ گہرا ہو رہا تھا، کیاریوں میں لگے خوشبودار پھول اتر کر برآمدے میں بڑے چھوٹے چھوٹے گلدانوں میں سج گئے تھے۔ گھر کے بڑوں کی بیٹھک آج ساتھ والے گھر میں سجی تھی، رافعہ کا رشتہ طے ہو رہا تھا، اور یہاں تو جیسے سکون ہی سکون ہو گیا تھا کہ مشکل سے 2 گھڑی پہرا ہٹا تھا۔ لڑکیاں بڑے کمرے میں جمع ہو کر ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھیں کہ شاید کوئی نئی فلم لگی ہو کیبل پر۔ حذیفہ اور ضمیر اپنی اپنی پتنگیں سنبھالے چھت پر جا چکے تھے۔ ایسے میں واحد ایک وہ تھی جو جلے پیر کی بلی بنی ایک سے دوسری جگہ چکر کاٹتی لب چبا رہی تھی۔ اب تمہارا کیا کھو گیا؟ ٹک کر بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر۔ آدھے گھنٹے سے چینل بدل بدل کر فلم کی تلاش میں ناکامی کے بعد باری باری سب اٹھ گئی تھیں، جن میں سر فہرست نبیلہ تھی۔ اب وہ کمرے میں ڈائجسٹ لے کر بیٹھی تھی، مگر مجال ہے جو ذرا بھی دھیان دیا جا رہا ہو۔ بندہ احمق ہو، بے وقوف ہو، مگر فروا نہ ہو۔ مسلسل مارچ کرتے وہ بڑی بے بسی سے بولی تھی، اور نبیلہ نے سر ہلا ہلا کر تائید کی تھی۔ وہ صدمے سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اینک کو ناک پر درست کر کے رکھتے اس نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ جب کوئی کہتا ہے اللہ کرے میں مر جاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سچ میں مرنا چاہتا ہے، وہ تو بس یہ سننا چاہتا ہے کہ کوئی کہہ دے بھئی اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو یا مرے تمہارے دشمن۔ وہ بے چارگی سے بولی، ہاں یہ تو ہے، مگر تم نے مرنے کا تو نہیں کہا۔ ناشتے لفظوں پر نظر جماتے نبیلہ کو اچانک خیال آیا تھا، تم ایک بات بتاؤ، یہ کہانیاں تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہیں؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی، اس جیسے کون ذہن کو بات تو سمجھ میں آتی نہیں، جانے کہانیاں کے سمجھ آتی ہوں گی۔ اس نے چڑھ کر سوچا، ہاں آ جاتی ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، اب یہی دیکھ لو، تم یہ دیکھ لو۔ فروا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، میں پہلے ہی اتنی فکر مند ہوں، اوپر سے تم نے میرا خون جلانا شروع کر دیا ہے۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے سوچا مامی گئی ہوئی ہیں تو کون سا کسی نے روک ٹوک کرنی ہے، میری جلد اتنی رف ہو رہی ہے۔ تو بیسن گھول رہی تھی ہلدی ڈال کے، پتہ نہیں کہاں سے باسط صاحب آ گئے، کہنے لگے کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا پکوڑے بنانے لگی ہوں۔ اب حکم جاری کر کے گئے ہیں کہ میرے لیے 1 پلیٹ کمرے میں بھیج دو۔ اب میں کیا کروں، کیسے بناؤں پکوڑے؟ وہ سچ مچ رو دینے کو تھی۔ کھانا پکانے کی تو اسے الف بے بھی نہیں پتہ تھی۔ باورچی خانے سے اس کا تعلق صرف رات کے برتن دھونے تک کا تھا، یا مامی کی غیر موجودگی میں چوری چوری اپنے ٹوٹکوں کے لیے مختلف چیزیں اڑانے کا۔ اب باسط سے بولا گیا جھوٹ گلے پڑ گیا تھا، مگر وہ واحد ایسا بندہ تھا جو نانا جان کے سامنے کرسی بچھا کر بڑے اطمینان سے شطرنج کھیلتا اور انہیں ادھر ادھر دنیا میں ہونے والی سیاسی اتار چڑھاؤ سے باخبر رکھتا۔ اس کے علاوہ اختلاف، اور وہ بھی کھلے عام، اسی کا حصہ تھا۔ عورتوں کے تو یہی نام بدنام ہے، ذرا یہ چلتا پھرتا BBC دیکھ لیں تو قسمیں کوئی عورت پر بات نہ کرے۔ وہ دھڑلے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتی، مگر صرف اس وقت جب اس کے آس پاس تو کیا گھر میں ہونے کے بھی صفر امکانات ہوتے۔ کیسے بناتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، جیسے بناتے ہیں ویسے بناؤ، کہہ کر نبیلہ نے ڈائجسٹ منہ کے آگے کر لیا۔ فروا کو ایسی سنگ دلی کی توقع نہیں تھی۔ تم اتنے رسالے پڑھتی ہو، کہیں سے پکوڑوں کی ترکیب تو نکال دو۔ اس کے لجاجت سے کہنے پر نبیلہ نے چشمہ درست کر کے سر سے پیر تک اس کا تنقیدی جائزہ لے کر کم از کم 1.5 پاؤ ہون تو اس کا جلا ہی دیا تھا۔ رسالے پڑھنے والیاں اتنی پہوڑ نہیں ہوتی کہ پکوڑے بھی نہ بنا سکیں۔ فروا کا دل چاہ رہا تھا اسے رسالے سمیت اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال آئے، مگر ایک وہی تو تھی جو اس کی کچھ مدد کر سکتی تھی۔ اچھا تو پھر تمہیں تو پکوڑے بنانے آتے ہوں گے، تم مدد کر دو پلیز، میں خود بنا لوں گی۔ شرافت کو بلا لو، 50 کا لوڈ کروا دینا۔ رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے جواب دیا تھا، اور فروا اگلے ہی لمحے 2 چھلانگیں لگا کر کمرے سے باہر تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا۔ چھت پر چڑھ کر چھوٹی سی دیوار عبور کر کے وہ چھوٹے ماموں کی طرف جانے ہی والی تھی کہ زمیر پر نظر پڑ گئی۔ ذرا شرافت کو تو بھیجنا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر رخ واپس سیڑھیوں کی طرف موڑا۔ پتہ تو ہے وہ ہماری طرف دعوت شیراز کی تیاری میں مصروف ہے۔ وہ دیوار پھاند کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اوہو، اب میں کیا کروں؟ ویسے یہ دعوت کا کھانا کب تک ہمیں ملے گا؟ یہ تم بھری دوپہر میں چھت پر کیا کر رہی ہو؟ عقب سے ابھرنے والی آواز نے اس کے اوسان ادا کر دیے تھے۔ باسط کے غصے سے وہ ڈر رہی تھی، اور وہی غصہ اب وہ اس پر نکالنے والا تھا۔ میں پکوڑوں کے لیے شرافت سے کچھ منگوانا تھا۔ اس نے سچ کہتے کہتے بات کو بدل دیا تھا۔
जहन्नुम में गए पकोड़े, तुम्हें 1 मिनट से पहले नीचे शक्ल गुम करो और दोबारा बिना पूछे बताए छत का रुख मत करना। वो जान छूट जाने पर तीर की तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागी तो बासित भी शोले बरसाती नज़रों से ज़ुमैर को तकते हुए सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अब इसे डांटना मत, ज़ुमैर ने आवाज़ लगाई, तुम अपनी बकवास बंद रखो। बंदा जालिम हो, कमीना हो, मगर बासित ना हो। तकिए में मुंह देकर रोते हुए वो बिलाहिर बुलंद आवाज़ में अपने नादिर ख्यालात का इजहार कर रही थी। बासित ने पहले तो मामी से उसके बावर्चीखाने में जाकर रिस्क बर्बाद करने की शिकायत की और फिर नाना जान से उसके बिना पूछे बिना बताए छतें पर लांघने और जाने कौन कौन से कारनामों की शिकायतें लगा ली थी कि उन्होंने उसकी अच्छी खासी क्लास ले डाली थी। मेरे माँ बाप नहीं हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर, यहाँ बेआसरा पड़ी हूँ, इसीलिए मुझ पर सबका जोर चलता है। अंदर आते बासित को देखकर फरीहा ने उसे खबरदार करना चाहा, मगर वो तो आंखों पर तकिया लिए ज़ुबान के जोहर दिखाने में मसरूफ़ थी। बासित ने हर्फ बहर्फ उसकी बात सुनी थी। फरीहा ने सोचा शायद उसकी बातों से ही उसका दिल मोम हो जाए, इसलिए खामोशी से बाहर निकल गई। सबके रंग इतने गोरे हैं, सभी पढ़ी लिखी हुनरमंद हैं, मेरे पास क्या है? ये सांवला रंग और मैट्रिक सी ग्रेड, मेरा रिश्ता किसी अच्छी जगह हो ही नहीं सकता। मेरी माँ होती तो उसे मेरी फ़िक्र होती। मेरे अब्बू मुझे इतनी महंगी महंगी क्रीमें ला कर देते, अब मेरी शादी जाने कैसे होगी। वो मलका जज्बात बनी पूरी संजीदगी से रो रही थी और बासित को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर अंकल ज़िंदा होते तब भी तुम्हें महंगी क्रीमों के ख्वाब भी देख सकती थी, और पुप्पो ज़िंदा होती तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करती, ये मुझसे बेहतर तुम खुद जानती हो। बासित की आवाज़ सुनकर उसने झटके से तकिया उठाकर देखा। सूजे बपोटे और भीगी गुलाबी आंखें बासित के दिल पर हंजर की तरह लगी थीं। उसने नज़र चुरा ली। एक बात जो अम्मी और दादा जान ने नहीं कही वही कहने आया हूँ, आइंदा मुझे तुम ज़ुमैर के आसपास भी नज़र मत आना, वरना ये जो ट्रेलर चला है ना, इसकी पूरी फिल्म दिखा दूंगा। चाहकर भी वो अपना लहजा ऐसा सख्त नहीं कर पाया था जैसा उसने सोचा था। फरवा चुप बैठी रही। सुन लिया या नहीं? जी ठीक है, वैसे मेरा ख्याल है ताकीद की ज़रूरत तो नहीं, मगर याद रखना आप। उंगली उठाकर तंबीह करते वो वापस चला गया। फरवा ने चंद लम्हों के लिए बमुश्किल आंसू पर बंद बांधा था और उसके जाते ही फिर ज़ोर शोर से रोना शुरू कर दिया था। जाने इस बंदे को ज़ुमैर से क्या चिढ़ थी, हालांकि ज़ुमैर इसके बरक्स बड़ी ठंडी तबीयत का मालिक था। उसने इतने सालों में शायद ही कभी ज़ुमैर को उसके साथ उलझते देखा हो, जबकि ये तो जैसे लड़ने मरने को तैयार बैठा रहता था। लिहाज नाम से तो इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। मामू ने तानिया की शादी तो जाने किस बात पर मर्दाने में झगड़ा हो गया था और बासित ने ज़ुमैर की नाक पर मुक्का मारा था, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा था। इसके बाद सब ने पूछा, मगर इन दोनों ने झगड़े की वजह नहीं बताई और ना ही बासित ने ज़ुमैर का दोस्ती का बड़ा हुआ हाथ थामा था। हालांकि नाना जान ने कहा भी था कि जो हो गया मट्टी डालो, मगर बासित कब्र पर तो मट्टी डाल सकता था, बात पर नहीं। सो इसकी रंजिश आज भी कायम थी। शायद इसी रंजिश का हमियाजा था जो हर थोड़े दिन बाद फरवा को भुगतना पड़ जाता था। फरवा की वैसे भी आए रोज़ इससे दुर्गत बन रही होती थी। जान छुड़ाने का बस एक हल फरवा की समझ में आता था कि उसकी कहीं शादी हो जाए और वो यहाँ से चली जाए। अब शादी का सोचा इसने था तो फिक्र भी उसी ने करनी थी। मामू आबिद की 3 बेटियाँ उससे बड़ी थीं। मामू साजिद की भी 2 बेटियाँ थीं और दोनों इससे बड़ी थीं। अब 5 लड़कियों के बाद इसकी बारी आनी थी। हाँ, अगर वो किसी को पसंद आ जाती तो इसकी बारी पहले आ सकती थी, मगर यहाँ पसंद आने लायक कुछ था ही नहीं। बकौल फरवा, कभी किसी ने उसे सांवली रंगत का ताना नहीं दिया था, मगर उसे इस बात का बड़ी शिद्दत से खुद ही एहसास रहता था, और जब से इसने शादी का सोचा था तब से तो कुछ ज़्यादा ही एहसास रहने लगा था। पिछले साल मैट्रिक करने के बाद उसने अज़हुद तालीम को अल्लाह हाफिज़ कह दिया था। घर के छोटे मोटे काम तो वो देख लेती थी, मगर बावर्ची खाने में रात के बर्तन धोने के अलावा उसका दाखिला सख्ती से ममनू था। वजह यही कि उसके रंग गोरा और बाल लंबे करने के टोटके मामी उसे सरासर रिज़्क़ का ज़िया कहती थी। अपनी नज़र में वो इस घर की सबसे मज़लूम हस्ती थी, मगर क्या वाकई ऐसा था? उसके बाकी के रोने तो बासित ने सुने थे या नहीं, मगर मैट्रिक पास वाला दुखड़ा बड़े बहुत अच्छी तरह से सुन लिया था। उसकी बदकिस्मती के कॉलेजों में दाखिले खुले थे, सो वो इसके लिए दाखिला फॉर्म ले आया। उसे ध्यान से दिमाग हाजिर रख कर पुर करो और हुज़ैफ़ा को दे देना, वो जमा करवाएगा। वो कहना चाहती थी कि अगर उसे इतना ही पढ़ने का शौक़ होता तो मैट्रिक में C ग्रेड क्यों आता, या फिर उसे इतना ही शौक़ होता तो जब शाफ़े ने दाखिला लिया था वो भी उसके साथ कॉलेज में दाखिला न ले लेती। मगर ये सब बासित के सामने महज सोचा जा सकता था, कहा नहीं जा सकता था। अभी ताज़ा बेइज्जती हुई थी और कुछ वो खुद उसकी तफ्तीशी निगाहों से दूर कुछ देर सुकून से रहना चाहती थी, इसलिए आराम से फॉर्म पकड़कर पुर किया और हुज़ैफ़ा को दे दिया। घर में किसी को ना पहले उसके तालीम छोड़ने पर एतराज़ हुआ था, ना अब शुरू करने पर।
اس نے کالج جانا شروع کر دیا تھا اور زندگی میں صحیح معنوں میں سکون آ گیا تھا۔ آدھا دن کالج میں گزر جاتا اور باسط آج کل ویسے ہی گھر پر کم نظر آتا تھا۔ وہ باہر جانے کے چکر میں تھا۔ پہلے تو مامی راضی نہیں تھی، مگر اب اس کا مسلسل اصرار اور شوق دیکھ کر ہار مان لی تھی، سو وہ اسی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا تھا۔ وہ خاص اسی مقصد کے لیے نماز پڑھتی اور جائے نماز پر بیٹھ کر انتہائی ہوش و حضور سے اس کے راستے آسان ہونے کی دعا مانگتی کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے جان چھوٹ جائے۔ اسے خبر ہی کیا تھی کہ جان شکنجے میں ہونا کیسا ہوتا ہے۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئی تو نفیسہ مامی آئی ہوئی تھیں۔ گھر ساتھ ساتھ جڑے ہونے کے باوجود وہ زیادہ آتی جاتی نہیں تھیں، حالانکہ فروا کو ان کے وجود سے مامتا کی جو خوشبو آتی تھی وہ کبھی کسی اور وجود سے نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ نانا جان سے بھی نہیں۔ میری دھی رانی کے بال دیکھو ذرا، کتنے خشک ہوئے پڑے ہیں، میں ابھی گھی کی مالش کرتی ہوں، سکون آ جائے گا، اپنے دیسی لہجے میں کہتے انہوں نے ایسے اسے پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور نبیلہ سے اپنے لایا ہوا گھی کٹوری میں گرم کروا کر خوب جان لگا کر اس کے سر کا مساج کیا۔ سکون کی ایک لہر رگوں پہ میں سرایت کر رہی تھی۔ وہ بیٹھی بیٹھی اونگنے لگی تھی۔ دستک کی آواز پر اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، زمیر اندر آ رہا تھا۔ وہ لمحے کے سویں حصے میں الرٹ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر جو باسط اسے بات کرتا دیکھ لیتا تو اسے کچھ بعید نہیں تھا کہ اب کی بار خود ہی اس کی دھلائی کر ڈالتا۔ میرا سر درد کر رہا ہے، میں کچھ دیر لیٹنے لگی ہوں، دروازے کی طرف پشت کر کے کہتے وہ زمیر کے اندر آنے سے پہلے سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ کیا تو اس نے بہانہ ہی تھا، لیکن لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ ایک تو کالج سے تھکی آئی تھی اور دوسرا گھی کی مالش نے اسے ایسا پرسکون کیا کہ وہ سپہر سوئی رات کے 10 بجے اٹھی۔ یقیناً اسے کھانے کے لیے بھی اٹھایا گیا ہوگا، مگر جیسی وہ مردوں سے شرط باندھ کر سوتی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کالج میں اس نے سموسے کھا لیے تھے تو گھر آ کر بھوک نہیں تھی، اس نے کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ اب بھوک سے آنتیں کل ہو اللہ پڑھنے لگی تھیں۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ اس کی روٹی رکھی تھی، سالن اوون میں گرم کرنے کے لیے رکھ کر وہ فریج سے کوئی رائتا سلاد ڈھونڈنے لگی کہ اس کے بغیر نوالا اس کے حلق سے اترنے سے انکاری ہو جاتا تھا۔ بچا کچا سلاد ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اس قدر بے ترتیبی سے پڑا تھا کہ اس کا دل ہی چاٹ ہو گیا۔ وہ واپس باورچی خانے کی طرف گئی تو باسط بڑی تسلی سے اس کا گرم کیا ہوا کھانا کھانے کے لیے میز کے سامنے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ گومگو کی کسی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اب بھوکی واپس جا کر لیٹ جائے یا قدم بڑھا کر کھانا اٹھا لے۔ تبھی پانی کا گلاس لینے کے لیے وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ یہ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے اتنا گھبرا جاتی تھی۔ آؤ اندر آ جاؤ، کیا چاہیے؟ وہ اتنی نرمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ گش کھانے کو تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نرمی سے بات نہیں کرتا تھا مگر اس کے ساتھ نہیں۔ میں نے کھانا کھانا ہے، اس نے جھجک کر کہا۔ او اچھا، سالن تم نے اوون میں رکھا ہوگا اور میں سمجھا امی میرے لیے رکھ کر گئی ہیں۔ وہ ابھی باہر سے لوٹا تھا اور کمرے میں ضروری چیزیں رکھ کر منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو اسے لگا شاید امی اٹھی ہوئی ہیں جو اس کے لیے کھانا رکھ گئی ہیں۔ کچھ کہے بنا فروا نے آگے بڑھ کر اپنے لیے مزید سالن کٹوری میں نکال کر اوون میں رکھا اور میز کے گرد پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ کر ہاٹ پاٹ کا ڈھکن کھولا۔ رومال کی تہہ کھولی تو روٹی کے نام پر ایک نوالا بھی نہیں تھا۔ بھوک بھی اتنی شدید لگی تھی اور اب روٹی بھی نہیں تھی۔ حکومت کی مہربانی سے چولہے میں گیس بھی نہیں تھی اس وقت۔ گیس آ بھی جاتی تو اسے کون سا روٹی بنانا آتا تھا؟ باسط نے اس کا ہاٹ پاٹ کھولنا اور پھر جامد ہو جانا محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ چپ رہی۔ کہتی بھی تو کیا؟ باسط نے ہاٹ پاٹ اپنے آگے سرکایا اور پھر ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی روٹی پر ڈالی۔ وہ مشکل 2 نوالے ہوں گے۔ یقیناً شرافت جاتے ہوئے مامی نفیسہ کی مرغیوں کے لیے بچی ہوئی روٹیاں لے جاتا تھا۔ اب بھی وہ باسط کے لیے روٹی چھوڑ کر باقی روٹیاں لے گیا تھا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ گھر کے کسی فرد کے لیے روٹی نہ بنے۔ اچھا تم رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنی روٹی ہاٹ پاٹ میں ڈال کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے سے بائک کی چابیاں لے کر وہ ہوا کی رفتار سے باہر نکلا تھا اور اسی رفتار سے تھوڑی دیر بعد واپس بھی آ گیا تھا۔ اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کے موٹے سے شاپر میں کچھ تھا۔ یہ لو، کھاؤ اور سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ گرم کر کے میرے کمرے میں رکھ دینا، میں ذرا چھت پر جا رہا ہوں۔ فون پر کوئی نمبر ملاتے وہ واپس ہو لیا تو فروا ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ باسط اس کے لیے آدھی رات کو باہر کیا تھا، ناقابل یقین بات تھی۔ پھر کیسے نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے اور خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے شاپر کھولا۔ ایک چکن برگر اور ہاف لیٹر کوک کے ساتھ ہاتھ سے بھی بڑی چاکلیٹ تھی۔ آنکھوں کے ساتھ اس کا دل بھی جیسے باہر نکلنے کو تھا۔ باسط اتنا بھی برا نہیں ہے، بس ذرا طبیعت کا سخت ہے۔ سونے سے پہلے وہ اس کے بارے میں اپنی عرصہ دراز سے قائم رائے تبدیل کر چکی تھی۔ ایک تو وہ پڑھائی میں پہلے ہی کچھ خاص اچھی نہیں تھی اور دوسرا سال سے زیادہ کا وقفہ بیچ میں آ گیا تھا۔ ہر چیز اس کے سر سے گزر جاتی۔
اردو کی کتاب کو ہاتھ لگاتی تو فیض اور غالب کو اتنے کوسنے دیتی کہ اگر زندہ ہوتے تو اس کے کوسنوں سے ہی مر جاتے، نہ بھی مرتے تو خودکشی کر لیتے۔ ایک تو کالج میں اس کی کوئی سہیلی نہیں تھی۔ شاید اس کے چہرے پر ہی اس کی بے وقوفیاں رقم تھیں کہ کسی لڑکی نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ جو لڑکیاں ساتھ بیٹھتی اگلے دن کہیں اور کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوتی، کبھی کسی نے دعا سلام کی زحمت نہیں کی تو اسے کیا پڑی تھی بہناپا گانٹنے کی۔ ہاں، مگر جب کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ ہوتا تو اس کا دل چاہتا کاش اس میں اتنے گٹس ہوتے کہ کوئی ایک سہیلی ہی بنا سکتی جو تھوڑی بہت نقل کروا دیتی۔ واہ قسمت کہ یہ بھی حسرت ہی رہی۔ اس روز بریک میں وہ کینٹین میں ایجوکیشن کے کسی ٹاپک کو رٹنے میں مصروف تھی جب ایک لڑکی خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں تھا، مگر اسے اس وقت سبق یاد کرنے کی پڑی تھی، ورنہ اس پر غور ضرور کرتی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری رقم تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی کھانے کے لوازمات لے کر آئی اور وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانے لگیں۔ یہ زارا کو دیکھا آج کتنا میک اپ تھوپ کر آئی ہے، جیسے اکلوتے بھائی جان کا ولیمہ ہو اور وہ کلثوم کی بچی۔ جہنم میں جائیں وہ دونوں، اگر تمہارا گزارا نہیں تو تم بھی دفع ہو جاؤ، بلکہ اٹھو یہاں سے، اپنی شکل گم کرو، کہہ کر پہلی والی نے دوسری کے سامنے سے سموسے کی پلیٹ اور بوتل اٹھا لی۔ اچھا سوری، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے رخصت کیا اور فروا کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ لو کھا لو اور یہ پی بھی لینا۔ پلیٹ اور بوتل اس نے فروا کی طرف سرکائی تو چور نظروں سے تکتے فروا کے ابرو تن گئے۔ میں کسی کا جھوٹا اور ایسے گندے سندے برتنوں میں کچھ نہیں کھاتی، اس لیے بہن مجھے تو معاف ہی رکھو، اور اگر تھوڑی دیر چپ بیٹھ جاؤ تو مہربانی، ورنہ میں چلی جاتی ہوں۔ وہ لڑکی ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ آر یو سیریس؟ تو مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ میرا خیال ہے۔ اپنی کتاب اور پین پکڑ کر وہ وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے عقب سے آواز ابھری، میرا نام دعا ہے اور میں واقعی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب کی بار کہہ میں فروا بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اتنی تو مامی نے باسط کو دعائیں نہیں دی ہوں گی جتنی فروا نے اسے بد دعائیں دی تھیں۔ باقاعدہ جائے نماز پر بیٹھ کر اسے جان چھوٹ جانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ شادی تو مقدر میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں، مگر باسط کا ویزا لگ جانے کی اس نے بڑے سچے دل سے دعائیں کی تھیں۔ شاید اسی کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں کہ باسط کا ویزا لگ گیا تھا اور ایک ہفتے بعد وہ جا رہا تھا۔ اب تو وہ اس کے بارے میں رائے بھی کافی حد تک تبدیل کر چکی تھی، اس لیے اسے کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو وہ پہلے کی طرح ڈانٹتا نہیں تھا، پھر وہ خود پڑھائی میں اتنی مصروف ہو گئی تھی، اب اس کا جانا نہ جانا کچھ ایسا اہم نہیں رہ گیا تھا۔ اس رات وہ کالج میں ہونے والے انگلش کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ انگلش میں وہ خاصی کمزور تھی، بلکہ انگلش ہی کیا وہ ہر مضمون میں کمزور تھی، مگر انگلش سے اس کی خاص طور پر جان جاتی تھی۔ دنیا مافیا سے بیگانہ ہو کر وہ ہل ہل کے سوال جواب رٹ رہی تھی اور باہر ماموں کے کمرے میں لگی بیٹھک میں اس کی قسمت کا فیصلہ لکھا جا رہا تھا۔ باسط جانے سے پہلے اسے نکاح کرنا چاہتا تھا، گو کہ اس کے ماں باپ کی زندگی میں ہی یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسے باسط کی زندگی میں شامل ہونا ہے، مگر وقت اور بچوں کی مرضی بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بس اسی بات کے پیش نظر فی الحال سب کو اس بات سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے، اللہ کرے واپس آؤ گے تو نکاح کیا براہ راست شادی کر دیں گے۔ اس کے جلدی مچانے پر ایک الجھن سی ہر ذہن میں تھی، جسے الفاظ کا روپ ماں نے دیا تھا۔ میں اگر وہاں سے کوئی گوری بیاہ کر لے آیا تو کیا کریں گی آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے، انہوں نے دہل کر جواب دیا، بے دین گوری چمڑی والیوں سے ہمارا کیا لینا دینا، تو بس پھر پاؤں میں بیڑی ڈال دیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بیٹا ابھی اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، 18 کی بھی نہیں ہوئی وہ پوری۔ مولوی کو بلا کر نکاح پڑھوا دیں، ہم مسلمان ہیں، کسی کاغذ کے بغیر بھی اس رشتے کے استوار ہونے کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ ساتھ لے کر بھی چلیں گے۔ ضد کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا اور ایسے شادی کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود جب وہ دادا جان کے کمرے سے نکلا تو جانے سے ٹھیک 2 دن پہلے اس کا نکاح مقرر کر دیا گیا تھا۔ فروا کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو اس نے وہ میلہ مچایا کہ اللہ کی پناہ۔ باسط کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ ٹھیک ہے وہ تھوڑا نرم دل بھی تھا، مگر اس کی عقابی نگاہیں اور بال کی کھال اتارنے والی عادت، کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر جیسے وہ اسے سب کے سامنے لتاڑ دیتا تھا، وہ مر کر بھی اس کے ساتھ شادی کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ یتیم مسکین ہوں، اس لیے جس کے جو دل میں آئے میرے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ باورچی خانے تک جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، ساتھ والے گھر تک میں نہیں جا سکتی۔ مامی بھی اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہتی، بس میری شامت آئی رہتی ہے ہر بندے کے ہاتھ سے۔ جتنی میری قسمت پھوٹی ہے مجھے اس سے زیادہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر میں نے بہت دعائیں کی تھیں اپنی اچھی قسمت کے لیے۔ سر پر دوپٹہ باندھے وہ رو رہی تھی، اپنے دکھڑے باآواز بلند سنا رہی تھی، مگر کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ ہو سکتا ہے باسط بھائی ہی تمہارے لیے اچھے ہوں،
کتابوں کا ڈھیر سامنے رکھ کر بیٹھی نبیلہ نے ذرا کی ذرا اس کی بات پر توجہ دی۔ یہاں ہو سکتا ہے تمہاری دعا ہی قبول نہ ہوئی ہو، اب تم اتنی ولی اللہ تو ہو ہی نہیں۔ فروا کا دل چاہا خودکشی کر لے، مگر اسے مرنے سے ڈر بھی بہت لگتا تھا۔ اس نے تو کبھی دعا میں بھی مرے ماں باپ سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی کہ کہیں اس کا بلاوا ہی نہ آ جائے۔ اب بھی اس نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے کچھ خبر نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کیا اور کیسا خریدا کیا ہے یا تقریب کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ مامی کی ہدایت پر شافیہ اسے لے کر پارلر کا چکر لگائی تھی۔ اس کا کچھ گلا درد ہوا تھا کہ سب اتنے برے بھی نہیں ہیں، دور ہوا تھا کہ سب اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا وہ ان کو سمجھ رہی تھی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس ہٹلر کے ساتھ نکاح کر کے کون سی نیکی کر رہے ہیں؟ ساری زندگی کے تانوں کے عوض ایک سکن پالش فیشل کروا دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یوں بھی اس نے باسط کے بارے میں رائے تھوڑی سی بدلی تھی اور انجام دیکھ لیا تھا، اس لیے مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ چند گنے چنے مہمانوں کے درمیان سرخ عروسی جوڑے میں دلہن بنی وہ کوئی اور ہی فروا لگ رہی تھی۔ کچھ دلہن آپے کا روپ اور کچھ دکھ میں اس نے بولنا چھوڑا تھا۔ بنا بولے وہ کچھ سنجیدہ اور سوبر لگ رہی تھی۔ اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ باسط اسے کیسے پیار بھری شرین نگاہوں سے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ اسے تو بس اپنی زندگی برباد ہو جانے کا کل کھائے جا رہا تھا۔ سب کے بار بار اصرار پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تقریب کے اختتام کے بعد سب باہر صحن میں بیٹھے تھے اور اپنے تازہ دلہن آپے کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی کامدانی شرارے میں باورچی خانے میں کھڑی برتن ٹٹول رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ باسط کی آواز سن کر وہ پیچھے نہیں پلٹی۔ شرمندگی کا احساس تھا کہ سب کے کہنے سے کھانا نہیں کھایا اور اب کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اب کی بار آواز قریب سے ابھری تھی۔ چھری تاکہ تمہیں قتل کر سکوں۔ زبان کی طرح آنکھیں بھی شعلے برسا رہی تھیں۔ لڑکیاں عام طور پر شادی کے بعد شوہروں کو عزت دیتی ہیں، مگر یہاں تو وہ آپ جناب کے تکلف سے بھی آزاد ہو گئی تھی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نروس ہو کر اس نے رخ موڑ لیا۔ ایک مسکراہٹ باسط کے لبوں کو چھو گئی۔ 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ تو تم کتنی خوبصورت ہو، مجھ سے پوچھ لیا ہوتا۔ یوں ہی اپنے آپ سے ہائف ہو کر ٹوٹ کے آزمانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ شاہ عزیز پر وہ گل کھلے تھے جن کے رنگ کسی دھنک میں نہیں تھے اور جن کی مہک کبھی کسی سانس میں نہیں اتری تھی۔ غصے کے باوجود وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ باسط نے ہاتھ بڑھا کر اس کا مہندی سے مہکتا ہوا چوڑیوں سے سجا ہاتھ پکڑا تو کتنے ستارے اس کی آنکھوں میں روشن دیپک دیکھنے کے شوق میں فلک سے اتر کر منڈیروں پر آ بیٹھے تھے۔ مجھے وقت پر بھروسہ نہیں، تمہارے بارے میں تو ہوا پر بھی اعتبار نہیں، اسی لیے ایک حصار باندھ کر جا رہا ہوں۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے وہ اس کی آنکھ میں خواب اور مٹھی میں ایک چھوٹی سی ڈبیا چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے ایسی زنجیر کی صورت اختیار کر لی تھی جس سے رہائی کا خواب دیکھنا بھی گناہ تھا۔ منتشر دھڑکنوں کو سنبھالتے اس نے مٹھی کھولی۔ سونے کی نازک سی چین میں آدھے دل کی شکل کا لاکٹ جیسے اس کے بغیر ادھورے پن کا اقرار تھا۔ نرم نظروں سے تکتے اس نے آہستگی سے آدھے دل پر ہونٹ رکھے اور پھر گھبرا کر اسے ڈبیا میں واپس ڈال کر اپنی محسوس دراز میں ڈال کر تالا لگا دیا۔ نئے رشتے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی وہ دل کی سرزمین پر ایک بڑے خوبصورت جذبے کا بیج بو گیا تھا۔ رات بھیگتی جا رہی تھی، مگر جب حقیقت خوابوں سے حسین تر ہو تو کوئی بھلا کیسے سوئے؟ سو وہ آنکھوں میں دیر تک آنے والے موسموں کے خواب بنتی رہی۔ اسے کیا خبر تھی وہ دعاؤں میں کیا مانگتی رہی ہے؟ اسے کیا خبر تھی کہ آنے والے موسموں میں وہ کیا دعائیں مانگے گی، اور مانگے گی بھی یا گویائی کا ہنر ہی بھول جائے گی؟ آنے والے وقت کا کسے پتہ؟ ابھی تو اسے ان دعاؤں کا دکھ کھائی جا رہا تھا جو ایسے وقت مقبول ہوئیں جب ان سے ہنسی خوشی وسعت بردار ہونے کو تیار تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو گھڑی کی طرح وقت کے بھی سیل نکال دیتی، سوئیاں توڑ دیتی کہ وقت تھما رہے وہیں جہاں وہ تھی اور جہاں وہ تھا جس نے اسے اس کے ہونے کا احساس بخشا تھا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ کتنی ہی بار چپ چپ کر روئی تھی۔ نکاح کے بعد سے اس نے ویسے ہی ایک چپ اوڑھ رکھی تھی۔ اب اگر کوئی روتا ہوا دیکھتا بھی تو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ باسط کے جانے کی وجہ سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی تیاری میں مصروف تھا، اس کے باوجود اس کی گہری اداسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس سے نکاح ہو جانے پر ناراض ہے۔ جانے سے پہلے وہ اس کی ناراضی دور کرنا چاہتا تھا، مگر وقت تھا کہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے جانے میں صرف ایک دن تھا۔ اس روز وہ چھٹی کے وقت کالج پہنچ گیا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں اسے فروا کو تلاشنے میں دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاہ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے نظریں جھکا کر وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ دفتن اس کی دائیں جانب سے زمیر نمودار ہوا۔
فروا نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال لکھے تھے جو زمیر کی کسی بات کے جواب میں شرمیلی ہنسی میں ڈل گئے، اور اس نے نظر جھکا لی۔ یہی مسکراہٹ دیکھنے وہ آیا تھا، مگر زمیر کے لیے نہیں۔ اپنے دھیان میں مگن وہ اس سے کچھ فاصلے سے گزری تھی۔ زمیر نے اسے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا تھا جسے ایک لمحے میں اس نے اپنی بڑی سی چادر کے نیچے چھپا لیا۔ چند قدم ساتھ چلنے کے بعد زمیر مسکراتا ہوا اس سے دور ہو کر اپنے راستے چل دیا اور فروا گھر کی طرف۔ تو یہ ہوتا ہے کسی پر زور زبردستی اپنا حق قائم کرنے کا نتیجہ۔ وہ جب اس کے دل میں نہیں تھا تو رشتے میں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے بائک اس نے جیسے آندھی ہواؤں کے سپرد کر دی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو نبیلہ باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ مامی نے صبح کپڑے دھوئے تھے، فریحہ وہی اتارنے اوپر چھت پر گئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ اس نے سکون سے چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور زمیر کا دیا ہوا پیکٹ اٹھا لیا۔ بہت خوش ہو، باسط دروازہ کھول کر اچانک ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور چادر اٹھانے کے لیے واپس مڑی۔ باسط کو لگا وہ پیکٹ چھپانے کے لیے مڑی ہے۔ لپک کر اس نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ، کیا تحفہ ملا ہے میری بیوی کو اس کے عاشق سے؟ اس لمحے اس نے جان لیا تھا قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے کی آواز کیسی ہوگی، دلوں کو پارا پارا کرتی، روح کو کچلتی ہوئی بے مہر۔ پیکٹ پھاڑ کر وہ اندر سے ڈبہ نکال رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ یہ میرا نہیں ہے۔ سارے سوال، سارے جواب بے معنی ہو گئے تھے۔ ڈبہ اس نے بستر پر اچھال دیا۔ میں نے واقعی بہت جلد بازی دکھا دی۔ تم ایک بار مجھ سے بات کر کے تو دیکھتی۔ میں غلط سمجھا تھا۔ تمہیں اگر اس سے محبت تھی تو تم نے کیسے یہ سب ہونے دیا؟ اسے اس بات کا جواب نہیں چاہیے تھا۔ اسے ایک سوال کے بعد اس کی زندگی اور ذات پر ڈھیروں سوالیہ نشان چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فروا وہیں کھڑی رہی۔ اسے تو یہ سوال سمجھ بھی نہیں آیا تھا۔ گزرے 2 دنوں میں اس نے 2000 بار سوچا تھا وقت رخصت کیسا ہوگا، خود ساختہ جدائی کے سفر پر نکلنے والے مسافر کے تاثرات کیا ہوں گے، اس گھڑی دل پر جو درد اترے گا کیا وہ اس کا ادراک رکھتی تھی یا کسی معجزے کے تحت یہ سفر رک جائے گا؟ جدائی والی گھڑی ٹوٹ کر اس کے پیروں میں بکھر جائے گی اور بہار موسم کی ہوائیں ان پر پھول نچھاور کریں گی۔ اس نے اتنے امکانات پر غور کیا تھا۔ گزرے 2 دنوں میں وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ حقیقت اور خواب میں فرق کرنا آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا ملن سے پہلے یہ جدائی آنی ہی آنی ہے، ہجر جس رنگ کا بھی ہو۔ روح کھینچ لینے والے درد کا ذائقہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہاں تو اس نے اتنے سارے امکانات پر غور کیا تھا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بس جو ہوا ویسا اس نے کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرے میں روتی رہی، جیسے پہلے واویلا مچائے رکھتی تھی ویسے نہیں، مگر روتی رہی۔ وہ سوچتی رہی اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی، پہلے جان بوجھ کر ناپسندیدگی جانتے ہوئے بھی نکاح اس وقت تک کیا تھا جب باورچی خانے کی کھڑکی سے چاند نے جھانکا تھا اور کسی چکور نے اسے آگوش میں بھرنے کی صحیح کی تھی۔ کیا تھا نکاح تب تک، اور کیا تھا اس کے الماری کی دراز میں پڑا ہوا وہ ادھورا دل؟ خاک سے عرش اور عرش سے دھول ہونے میں 2 دن بھی نہیں لگے تھے۔ ایک خوش فہمی ابھی بھی خزاں کے آخری پتے کی طرح آتی جاتی سانسوں کی ہوا سے ڈول رہی تھی۔ وہ جانے سے پہلے ملے گا، اور جب وہ ملے گا تو وہ اسے بتا دے گی کہ اس کے دل کا کاغذ کوڑا تھا۔ اس نے زور زبردستی اپنا نام لکھا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا اور نہ اب ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے ایسا سوچ لیا تھا، ورنہ زمیر نے ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ بلکہ زمیر ہی کیا، سارے کزن ہی اس کا خیال رکھتے اور اس سے پیار کرتے تھے۔ مختصر وقفے سے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے تو وہ نہ صرف ان گھروں کے بڑوں کی ذمہ داری بن گئی تھی، بلکہ بڑے چھوٹے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی چلی گئی۔ بہت ترسی کا شکار تھی، ورنہ اس پر کسی نے ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے تھے۔ اس پر کسی کام کی نہ تو ذمہ داری تھی اور نہ دباؤ۔ اس نے کبھی دوسروں کے تو کیا اپنے کپڑے بھی نہیں دھوئے تھے۔ جیسے فریحہ کہتی تھی کہ کپڑوں کا ستیہ ناش کروانا ہو تو فروا سے دھلوا لیں۔ مارے باندھے وہ صرف اپنے کپڑے استری کرتی تھی، وہ بھی مامی کی نگرانی میں۔ اس کے سامنے کپڑے مختلف ڈھیریوں کی شکل میں ڈال دیتی۔ یہ کاٹن کے ہیں، استری تیز رکھنا، اور یہ ریشمی ہیں، بس ہلکا ہلکا سینک چاہیے انہیں۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ کپڑے استری کرنے نہیں کھانا پکانے بیٹھی ہے۔ کچھ ایسی ملی جلی آوازیں فریحہ کے لیے بھی کچن سے آتی تھیں۔ گوشت کو تیز آنچ پر بھوننے سے گوشت گلتا نہیں، بس جلنے لگتا ہے۔ کبھی چاولوں پر ہدایت دیتی، ہلکی آنچ پر کھیر بن جائیں گے چاول سارے، چولہے کی آنچ کچھ تیز کر لو۔ فریحہ اور نبیلہ تو کام کر لیتی تھی، مگر وہ گھر کے کاموں سے کوسوں دور تھی۔ ماموں عابد نے گھر کے کاموں کے لیے شرافت کو رکھا ہوا تھا، جو سارا دن ان 2 گھروں کے چھوٹے موٹے کام نپٹاتا پھرتا تھا
اور 2-4 روایتی کھانے پکانا بھی جانتا تھا۔ وقت پڑنے پر وہ ان کے لیے کھانا بھی بنا دیتا تھا۔ باقی گھر کے لڑکے جیسے اپنی بہنوں سے محبت کرتے تھے ویسے ہی اس سے بھی کرتے تھے۔ کبھی کسی نے اسے بے آسرا ہونے کا احساس نہیں دلایا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ خود اس احساس سے کبھی باہر ہی نہیں نکل سکی۔ پہلی بار دل میں احساس جاگا تھا کہ وہ یتیم ہونے کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ امنگوں سے بھرپور لڑکی، مگر دیر ہو گئی تھی۔ خاندان کا پہلا لڑکا باہر جا رہا تھا اور آدھا خاندان اس کے ساتھ ایئرپورٹ جانے کو تیار تھا۔ صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی ہو رہی تھی۔ وہ کمرے میں چادر تان کر لیٹی ہوئی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد مامی کو کچھ نہ کچھ یاد آ جاتا۔ نبیلہ، دیکھو بھائی کی کوئی چیز رہ نہ جائے، اور فریحہ، تمہیں کہا تھا اس کا وہ نیلا والا تولیہ رکھ دینا، رکھ دیا تھا؟ ایک تواتر سے ان کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر سارا شور تھمنے لگا اور وہ نیند کی مہربان آغوش میں جا سوئی۔ سپہر میں کام نپٹا کر نبیلہ کمرے میں آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا تھا اگر تم جانے سے پہلے بھائی سے مل لیتی؟ ٹھیک ہے بھائی غصے کے تیز ہیں، مگر تم سے نکاح کیا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کتنا دکھ ہوا ہوگا انہیں تمہارے نہ ملنے سے۔ تو وہ چلا گیا تھا۔ آخری پتہ گرنے سے ہزا نہیں آئی تھی، بلکہ یہ تو ہزا کی جیت تھی، اس کی مہر تھی۔ چادر سرکا کر وہ کتنی دیر گمسم حیرت کی مورت بنی نبیلہ کو دیکھتی رہی۔ نبیلہ نے اس کی روئی ہوئی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت دیکھی۔ کیا ہوا؟ وہ چلا بھی گیا؟ ہاں، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، آہستہ سے کہہ کر اس نے ایک بار پھر منہ پر چادر لے کر کروٹ لی۔ ہزا کے بعد ان آنکھوں میں پر بھادوں اتری تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے روتا ہوا دیکھے یا سنے۔ دوپہر کچھ اور آگے سر کی تو تھکن کی دہائی دیتی فریحہ بھی کمرے میں آ گئی۔ چادر سے منہ صاف کر کے اس نے چہرہ باہر نکالا کہ رونے کا یہ سلسلہ تو اب لمبا چلنے والا تھا۔ فری، الماری میں میرے نکاح والے سوٹ کے ڈبے میں ایک چھوٹا سا ڈبہ پڑا ہے، تمہارے لیے، لے لو۔ تھکی ہوئی فریحہ نے بجلی کی تیزی سے اٹھ کر اس کی بتائی جگہ پر ڈبہ تلاش کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے اس مڑے توڑے ڈبے کو دیکھ رہی تھی جس پر شاید پیکنگ بھی تھی۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے، زمیر نے دیا تھا، اور آئی ایم سوری، یہ میں نے نہیں کیا۔ زمیر کافی وقت سے فریحہ کو پسند کرتا تھا، لیکن ابھی باسط اور نبیلہ کے بعد اس کی باری آنی تھی۔ ادھر بھی شافع اور رافع رہتی تھیں۔ کچھ باسط زمیر کو سخت ناپسند کرتا تھا تو اس کا آنا جانا بھی کم ہوتا تھا۔ شافعہ رافعہ سے ان تینوں میں سے کسی کی بھی اتنی دوستی نہیں تھی۔ 107 گھر ہونے کے باوجود بہت دوریاں تھیں۔ ایسے میں فروا وہ بندی تھی جو ان کے درمیان پل کا کام کر رہی تھی۔ فریحہ نے پارلر سے چھٹی کی تھی تو وہ اس کا تحفہ فروا کو دے گیا تھا۔ ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ تمہارے بھائی نے کیا ہے۔ نبیلہ جو ڈبل ٹرپل تکیے کیے ٹیک لگا کر رسالہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ اس کی بات پر فریحہ کو بھی زمین پیروں کے نیچے سے سرکتی محسوس ہوئی۔ آنسو پھر آنکھوں سے بہنے کو بےتاب ہوئے۔ اس نے دوبارہ چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کچھ نہیں کہا، سونے دو مجھے، ابھی اٹھ کر بیٹھو تم، سمجھی؟ نبیلہ نے چادر کھینچی۔ کچھ نہیں کہا اس نے۔ اگر نہیں یقین تو اسے خود فون کر کے پوچھ لو۔ یوں بھی اسے پتا ہوتا تو اب تک فریحہ کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہوتی۔ چادر دوبارہ کھینچ کر منہ پر لیتے ہوئے اس نے تقریباً چلا کر کہا تھا، پھر کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ اسے لگتا ہے۔ بات درمیان میں چھوڑ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ باسط کو بعد میں اپنے الفاظ پر دکھ ہوا تھا۔ اسے اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہی تھی ڈبہ اس کا نہیں، اور جتنی سادہ وہ تھی اس سے اس قسم کی چلاکی کی اسے توقع تو نہیں تھی، مگر اس وقت فروا کی شرمیلی مسکراہٹ اور وہ لمحہ یاد کر کے غصے میں جو منہ سے نکل گیا اس کا کیا کیا جا سکتا تھا۔ اندر کہیں وہ بھی یہ امید رکھے ہوئے تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس کے پاس آ کر اپنی صفائی میں کچھ تو ضرور کہے گی، مگر وہ اس کی موجودگی میں کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ اب اگر وہ جانے سے پہلے اسے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا یا خود ملنے جاتا تو اس کی مردانہ انا پر چوٹ پڑتی تھی۔ تائی جان نے ایک بار مذاق میں کہا تھا، فروا سے اچھی طرح مل کر جانا۔ اس سے پہلے ہی امی نے جواب دے دیا، وہ بھی کچے ذہن کی ہے، کچھ یہ اس پہ اتنا غصہ کرتا رہا ہے، ابھی تو اس کا نکاح کا دکھ ہی ختم نہیں ہوا۔ 4 دن لگیں گے، سمجھ جائے گی۔ تو آج کل کون سا فاصلے رہ گئے ہیں، فون پر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وہ بے وقوف تو تھی، اس میں شک نہیں تھا۔ اسے سائے ڈھلتے دیکھ کر بھی پہر پڑنے نہیں آتے تھے۔ تب اس نے جانے سے پہلے چپکے سے شافع کو بلا کر اس کا فون نمبر لیا۔ وہ شافع کے ساتھ رابطہ رکھتا تو اتنی دور سے زمیر پر نظر رکھ سکتا تھا، فروا کا خیال رکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچا تھا، ہاں یہ اس نے سوچا تھا۔ شافع نے کیا سوچا ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ پہنچ کر اس نے خیریت کا مختصر سا فون کیا تھا۔ اب سیٹنگ وغیرہ ہو جانے کے بعد اس نے تفصیلی فون کیا تھا اور فردن سب سے بات کی تھی۔ نہیں کی تھی تو ایک فروا سے نہیں کی تھی۔ میں کون سا بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ اس نے غصے میں سوچا۔
جبکہ اصلیت تو یہ تھی کہ وہ اس کی آواز سننے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اس نے بات اس کے کردار پر کی تھی، وہ سمجھتی تھی، لیکن دل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک بار بات کرتا تو وہ اسے سمجھا سکتی تھی۔ زمیر فریحہ کو پسند کرتا ہے یا وقتی طور پر فریحہ کی جگہ کسی اور لڑکی کا نام لے دیتی کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا تھا، مگر وہ بات کرتا تب تھا نا۔ دھلی نکھری اینٹوں والے صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے سارے خوشکپیوں میں مصروف تھے۔ آسمان پر جاتی تاریخوں کا ایک چاند اکیلا، اور دوسری کھڑکی میں کھڑی وہ اپنا وجود بڑا اضافی محسوس ہو رہا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ پہلے بھی وہ یہ سب محسوس کرتی رہی تھی، مگر شور مچا کر اپنی بے چارگی کا رونا رو کر کسی حد تک وہ اپنی خود کی توجہ ادھر ادھر کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ اب سب بدلا ہوا لگ رہا تھا، اور یہ بدلاؤ جانے آنے والی کتنی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہونا تھا۔ حذیفہ آیا ہوا تھا اور وہ بات کر رہا تھا۔ اس کے گرد فریحہ، نبیلہ اور ماموں بیٹھے ہوئے تھے۔ فریحہ ہینڈز فری کے ساتھ کان جوڑے باسط کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکایک ہر شے سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد نبیلہ چارپائیوں پر بچھنے والے کھیس لینے آئی تو وہ پلنگ کے کنارے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہ وقت بے وقت خود ہی کھانا کھا لیتی تھی، اس لیے بھی کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا۔ دوسرا باسط سے نکاح کے بعد وہ ویسے ہی مردم بیزار ہو گئی تھی، پھر بھی نبیلہ کو دکھ ہوا تھا اس کا فراموش ہو جانا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ تم ملکہ جذبات بننے کی کوشش مت کرو، سمجھی؟ تم اسے پسند نہ ہوتی تو وہ نکاح کر کے جاتا۔ دیکھو تم نکاح پر بھی راضی نہیں تھی، جو واویلا تم نے مچایا، اور پھر تم جاتے ہوئے اسے ملی بھی نہیں۔ مل لیتی تو شاید اس کا غصہ تھوڑا کم ہو جاتا۔ میں کیا کروں؟ وہ رونے لگی تھی۔ وہ بات تو کرتا نہیں مجھ سے، اور اب کرے بھی تو میں نہیں کروں گی۔ ایسا کرتے ہیں تم اسے خط لکھو۔ نبیلہ نے گرم جوشی سے مشورہ دیا۔ کھیس وہیں پلنگ پر رکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آج کے دور میں خط کون لکھتا ہے، اور پھر اسے پوسٹ کیسے کروائیں گے؟ لمحوں میں بھر آنے والی آنکھیں پوچھتے اس نے پوچھا، تم نے کیا لکھنا ہے تمہیں پتہ ہوگا، اور ہم پوسٹ نہیں کریں گے۔ بلکہ ایسا کرو، تم خط کے بجائے ڈائری لکھا کرو روز، جیسے تم اسے باتیں کر رہی ہو، پھر جب وہ آئے گا تو تم اسے دے دینا۔ ہائے کتنا رومانٹک ہے نا۔ اپنے آئیڈیا کی داد کے لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہے تو، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن یہ جو تمہارا بھائی ہے نا، اس میں بھی املا کی غلطیاں ڈھونڈنے بیٹھ جائے گا، اور میرے پاس ڈائری بھی نہیں ہے۔ اعتراض کے باوجود وہ نیم رضامند تھی۔ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، اب اٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ نہ ہو تمہیں کچھ ہو جائے اور میرا بھائی بیٹھے بٹھائے رنڈوا ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اس نے دہل کر کہا اور باورچی خانے کا رخ کیا کہ کہیں آج بھی شرافت اس کے حصے کی روٹی نہ لے جائے۔ اب تو باسط بھی نہیں تھا جو آدھی رات کو اسے برگر لا دیتا۔ شافیہ نے کالج سے آ کر بھی یونیفارم ہی بدلا تھا جب باسط کا فون آ گیا۔ اسے گئے ہوئے 15 دن تو ہو ہی چکے تھے۔ وہ تو اس کے جانے کے دن سے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جتنا ڈسٹرب آپ نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا، اس نے لگاوٹ بھرے انداز میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لہجے پر شافیہ ایک دم سنبھلی۔ کچھ نہیں، میں بس سوچ رہی تھی آپ نے فون نمبر لیا اور پھر فون ہی نہیں کیا۔ بس وقت نہیں ملا، آج میرا آف ہے تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ شافیہ کا دل چاہا اس سے پوچھے، اپنے گھر پر فون کرنے کے لیے تو وقت مل جاتا ہے، مگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اسے گلا شکوہ کر سکے۔ فروا بھی اس کے ساتھ ہی کالج سے آئی تھی۔ پانی کی موٹر خراب ہو گئی تھی اور پچھلی رات سے پانی کی شکل بھی نہیں دکھائی دی تھی۔ زمیر آج گھر ہی تھا، اس لیے مامی نے اسے زمیر کو بلانے بھیجا تھا کہ وہ آ کر کسی مکینک کو بلا لائے۔ اس نے کھلے دروازے میں کھڑے ہو کر کتنی آوازیں دیں، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ آوازیں دیتی وہ شافیہ کے کمرے کی طرف آ گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرنا چاہا۔ رہنے دو، میں انتظار کر لیتا ہوں، فون مت کاٹنا۔ فون کے دوسری اور وہ جتنا بے قرار تھا اس کی آواز سننے کے لیے۔ آؤ فروا، کیسی ہو؟ فون میوٹ کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے بادل نوازتا اسے اندر آنے کا کہا۔ مامی کہاں ہیں؟ کب سے باہر آوازیں دے رہی ہوں۔ امی شاید بازار گئی ہیں۔ اچھا، زمیر کہاں پر ہے؟ اس نے جیسے شافیہ کی بات کو دھیان سے سنا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی آفس گیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ آج نہیں گیا، گھر پر ہی ہے۔ آتا ہے تو اسے بھیجنا ادھر۔ باسط کو اس کی اپ ٹو ڈیٹ معلومات پر جو تکلیف ہوئی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ اگلی کوئی بات سننے سے پہلے اس نے فون کاٹ دیا۔ خیریت؟ مامی کہہ رہی ہیں پانی کی موٹر دکھانی ہے، کسی مکینک کو بلا لائے، آتا ہے تو میں بھیجتی ہوں۔ فروا سر ہلا کر واپس چلی گئی۔ شافیہ نے فون اٹھا کر دیکھا، کال کٹ چکی تھی۔ عجیب ہے، پہلے خود منع کیا اور پھر خود ہی فون کاٹ دیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے اس آسمان کا سارا غبار کہیں گم گیا تھا اور عہدہ رنگ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی تو گھاس اتنی سبز اور تر و تازہ تھی۔ آرٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتا راستہ اتنا پر رونق تھا
پھر ایک دم کیا ہو گیا؟ سارے رنگ جیسے دھوئیں نے چھپا لیے اور راستوں پر ویرانی بکھر گئی۔ کیسی عجیب بات ہے، دعا کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اترتے وہ سوچ رہی تھی، یہ جو لڑکی جا رہی ہے اس کے اتنے سارے بھائی ہیں۔ دعا نے ساتھ چلتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سرسری سی نظر اسے دیکھا اور نظریں زمین پر گاڑ دیں۔ کوئی منظر دل لبھاتا ہوا نہیں تھا۔ دیکھا تم نے اسے؟ جب تک وہ کچھ جواب نہ دیتی اس نے بولتے رہنا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اللہ کی دین نہیں، اس کے اپنے کرتوت ہیں۔ جس لڑکے کے ساتھ دکھ جاتی ہے بعد میں اسے ہی اپنا بھائی کہہ دیتی ہے۔ توبہ ہے۔ گھاس کے خطے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو اب کی بار غور سے دیکھا۔ سیریسلی یار، بندے کو اپنا کیا آن کرنا چاہیے یا ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے جنہیں آن نہ کیا جا سکے۔ دعا چھوٹے سے قد کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ پیر ایسے گلابی تھے کہ گڑیا لگتی تھی۔ دنیا میں کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کیا تھا اگر اس کا قد لمبا ہوتا تو؟ اس نے بے دھیانی میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے سوچا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس دن کینٹین میں تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں جانتی ہوں؟ وہ اس لیے کہ میٹرک میں نے 3 سال لگائے اور اس کے بعد فرسٹ ایئر میں بھی یہ میرا دوسرا سال ہے۔ میرے ساتھ والی لڑکیوں نے نئی آنے والی لڑکیوں کو بتا دیا تو سب جانتی ہیں مجھے۔ بس میں کوئی ڈرگز وغیرہ سپلائی نہیں کرتی، تم بے فکر رہو۔ بس میں کوئی بات دل میں نہیں رکھتی، جہاں جو دل چاہتا ہے بول دیتی ہوں۔ کچھ مجھے بدتمیز کہتے ہیں تو کچھ اسٹریٹ فارورڈ۔ انتظامیہ کے ساتھ بھی میری پھڈے بازی چلتی رہتی ہے، لیکن سچ کہوں تو میں اس سب سے اکتا گئی ہوں۔ اسی وجہ سے تم پچھلے سال فیل ہوئی تھی۔ سرسبز گھاس کو اکھاڑتے ہوئے وہ کسی بھی معاملے سے بے نیاز لگ رہی تھی۔ دلچسپی تو اب شاید کسی ہی چیز میں ہوتی نہیں، وہ میں خود ہی ہوئی ہوں۔ میرے پاس تم لوگوں کی طرح بڑے بڑے گولز نہیں ہیں۔ یہ کالج میری واحد تفریح ہے تو کم سے کم اسے تو پوری طرح انجوائے کر لوں۔ میں کھانے کے لیے کچھ دیکھتی ہوں۔ اٹھ کر کپڑے جھاڑتی وہ کینٹین کی طرف چلی گئی۔ یہاں ایک بار پھر فروا کا خود پر یقین ڈگمگایا تھا۔ سب اسے بے وقوف کہتے تھے تو سچ ہی کہتے تھے۔ سہیلی بھی بنائی تو اپنے سے نکمی۔ اٹھنے سے پہلے اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس سے دور رہے گی۔ ویسے بھی اب گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں، اتنے وقت کے بعد کون سا دوست اور کہاں کی دوستی؟ یہ بھی اس کی ہام خیالی ہی تھی۔ چڑیوں نے صبح صبح ادھم مچا رکھا تھا۔ گھونسلے میں سے ننھا بچہ گر گیا تھا اور اب کتنی چڑیاں اس کے ارد گرد پھدک رہی تھیں۔ اس نے مٹی کا پیالہ دھو کر اس میں پانی ڈالا اور باجرے کی مٹھی بھر کر مٹی کی کنالی میں ڈال دی۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے دل کو وہ سکون ملا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ اب تلاوت نہیں چھوڑنی۔ رب بھی کہتا ہوگا، واہ فروا بی بی، دل پر چوٹ لگی تو ہی میں یاد آیا۔ وہ بھی کیا کرتی؟ اس کے سوا تھا ہی کون جو اس کا محرم راز تھا، جو دل کے بھید جانتا تھا اور اس کی سچائی کا گواہ تھا۔ باورچی خانے میں نبیلہ کے لسی سڑکنے کی آواز اسے برآمدے تک سنائی دے رہی تھی۔ فریحہ کے ہاتھوں کے بنے گرم گرم خستہ پراٹھوں کی خوشبو سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ماموں نہائے دھوئے ناشتے کے لیے بیٹھے تھے۔ مامی نے ناشتے کی ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھی۔ اتنے سال گزر گئے شادی کو، لیکن نہ تو مامی ماموں کے بغیر کھانا کھاتی تھی، نہ ماموں نے مامی کے بغیر کبھی نوالا توڑا تھا۔ میں کہہ رہی تھی فروا کو بھی فون لے دوں، باسط کو فون کر لیا کرے گی، کملا گئی ہے بیچاری دنوں میں۔ ایک تو افراتفری میں نکاح ہو گیا، پھر اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ بندہ کچھ کہہ سن لے۔ اس نے دھیمی آواز میں مامی کو ماموں سے بات کرتے سنا۔ پہلے باسط سے پوچھ لینا وہ کیا کہتا ہے۔ آج کل کے بچے ہر شے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، جیسے کہے گا کر لینا۔ سچ تو یہی تھا، اسے سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھنے کا شوق تھا۔ اسی کی وجہ سے نہ فریحہ کے پاس فون تھا نہ نبیلہ کے پاس، جبکہ ماموں کے سارے بچوں کے پاس اپنا اپنا فون تھا۔ اور پھر اس نے جو کہا وہ اس نے کچھ دن بعد سن لیا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ نانا جان کے پیروں کو جامے سے رگڑتی فروا اتنی دور بھی نہیں تھی کہ مامی یہی فرض کر لیتی اس نے نہیں سنا ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا میں یہاں سے کوئی اچھا سا فون دیکھ کر بھیجوں گا، آپ مت لے کر دیں، تو تم اس سے اسی فون پر بات کر لیا کرو۔ باتیں کرنے میں کیا رکھا ہے امی، باتیں صرف باتیں ہوتی ہیں۔ میں آ جاؤں گا تو رخصتی ہی کرواؤں گا سیدھا۔ اس کا شوخ لہجہ جتنا جھوٹا تھا، اگر وہ فروا سے بات کرتا تو اسے بتا دیتی، تمہارے لفظوں کے پھول نکلی ہیں، خوشبو نہیں دیتے۔ اصلی پھول مرجھا بھی جائیں تو ان کی اپنی ایک مہک ہوتی ہے، اداسی بھری یادوں جیسی۔ چاند اگر بادلوں کے پیچھے بھی چھپ جائے تو اس کے گرد روشنی کا حالہ اس کے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ باسط ساجد، تمہارا وجود اندھیرا ہے اور تم روشن نہیں ہو۔ تمہارا دل اب ہیرے جیسا نہیں چمکتا، یہ تو کوئلہ ہے، کوئلہ۔ رات وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نبیلہ نے تکیے کے نیچے سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو بھئی تمہاری ڈائری۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آنی ہے؟ پارلر سے آتے ہوئے فریحہ لے کر آئی ہے۔
لیکن فریحہ کے پارلر کے راستے میں تو کوئی بک شاپ نہیں، لیکن اس کے ہر راستے میں زمیر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کل اسے کہا تھا زمیر سے منگوا دے۔ اسے جواب دے کر نبیلہ اپنا کتابوں والا کارٹن کھنگالنے لگی۔ اس نے دیکھا نہیں زمیر کے نام پر فروا نے کیسے ڈائری چھوڑ دی تھی، تو وہ محبت نامے بھی لکھے تو اس شخص کے لائے ہوئے اوراق پر جس نے زندگی کی کتاب سے خوشیوں کے باب سے سارے صفحے اکھاڑ پھینکے تھے۔ بلکہ اس کا کیا قصور تھا؟ قصور تو اس قسمت کا تھا جس میں ایسا کوئی باب تھا ہی نہیں، بس چند سطریں تھیں جو گزر گئیں۔ اب تم لکھ نہیں رہی، پھر کسی وقت ابھی نیند آ رہی ہے۔ نیند ہی تو تھی جو آتی نہیں تھی، اور ایک وہ تھا جو نظر کے سامنے سے جاتا نہیں تھا۔ بہار موسموں کی آس میں وقت کاٹنا مشکل نہیں ہوتا، مگر جو سرد موسم جہاں پر ٹھہر جائیں ان کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ کالج میں گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو مامی نے اسے بھی باورچی خانے میں لے جا کھڑا کیا۔ اس کے سر پر کھڑے ہو کر وہ ایسے چھوٹے چھوٹے کام بتاتی، چھری ایسے نہیں پکڑتے، پیاز کو اس طرح رکھ کر کاٹتے ہیں، کڑتے تیل میں اس طرح پیاز نہیں پھینکتے۔ وہ دھیان سے سنتی اور توجہ سے کام کرتی۔ کوئی چیز اٹھانے اور رکھنے تک میں اس کی احتیاط نمایاں ہوتی۔ کس سلیقے سے وہ چاول دھوتی کہ چاول کا ایک دانہ بھی پانی میں نہیں بہتا تھا۔ سر پر دوپٹہ اتنے طریقے سے اڑا ہوتا کہ گھنٹہ ڈیڑھ باورچی خانے میں گزارنے کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ ہر وہ کام جو اسے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح زندگی میں ہونے والا یہ سانحہ بھلا سکتا تھا وہ کرتی، اور پوری توجہ سے کرتی۔ مامی کا دل دکھ جاتا اسے سگڑ بننے کی اتنی سنجیدگی سے کوشش کرتا دیکھ کر۔ کچھ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھاتا جا رہا تھا، مگر اس نے کبھی اس چور کا پتہ نہیں دیا تھا۔ اب بھی وہ ہنستی بولتی تھی، مگر وہ لاؤبالی اور شوخ لڑکی تو جانے کہاں جا چھپی تھی۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ اس کا کھلنڈرا پن تو وقت کے ایک تھپڑ کی مار تھا۔ دل پر ایک درد کی کیفیت ٹھہر گئی تھی اور اسے لگا تھا وہ عادی بھی ہو گئی ہے، مگر تارے دن کے اجالے میں چھپ جانے کے بعد اگلی رات پھر نکل آتے تو اس کے بھی زخم گھڑی گھڑی چھل جاتے۔ اس کی سالگرہ تھی، اور یہاں سالگرہ کا کیک تو کسی کا بھی نہیں کٹا تھا۔ کسی کی بھی سالگرہ کا دن ہوتا بس اس دن بریانی وغیرہ بن جاتی، کباب یا شامی ٹکیاں، اور میٹھا بن جاتا، یا ماموں کھیر لے آتے۔ اس روز اس کے دھیان میں گزرتا لمحہ لمحہ تھا۔ مامی نے خاص طور سے بیف پلاؤ بنایا تھا کہ چکن سے کوئی اتنا پسند نہیں تھا۔ کھیر کے بجائے ماموں آئس کریم لے کر آئے تھے۔ دسترخوان سجا ہوا تھا۔ فریحہ نے تصویریں اسے بھیجیں تو اس نے فوراً کال کر لی۔ یہ کس کی دعوت ہے بھائی؟ لو جی، آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں، آپ کی مسز کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی ہے۔ اندر سے آتی فروا رک گئی تھی۔ دل جیسا پر امید بھی تھا کوئی اچھی بات سننے کے لیے۔ اچھا آپ لوگ کھانا کھائیں، میں بس ابھی فون کرتا ہوں۔ توبہ، کتنی لمبی اور کتنی بھاری رات تھی وہ۔ اسے نہیں پتا تھا تو ٹھیک تھا، مگر ایسے وہ سب کو دکھاوے کے لیے اسے بات کر لیتا، کوئی پیغام دے دیتا۔ دوسروں کے سامنے سکی کا احساس اور اپنی ذات کی نفی نے اسے ایک نئی طرح کی ضرب لگائی تھی۔ دراز میں سے ڈائری نکال کر اس نے پہلی بار قلم اٹھایا۔ کہاں ہو یار، کب سے فون کر رہا ہوں۔ شافیہ نے فون کے دوسری طرف باسط کی بے چینی محسوس کی اور طمانینت کے ساتھ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ میرا کزن سعد آ رہا ہے، اس کی یہاں جاب ہو گئی ہے، تو جب تک خالہ کے آنے کا انتظام پلس رہائش کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک یہیں رہے گا۔ اس کے لیے کمرے کی صاف صفائی اور سیٹنگ وغیرہ میں لگی ہوئی تھی۔ بہت تھک گئی ہوں آج۔ اور گھر میں سب خیریت؟ ہاں بالکل۔ اور میرے گھر؟ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارا اور اپنے عکس کو دیکھا۔ گندمی رنگت کے ساتھ اس کے چہرے کے نقور سادہ مگر دلاویز تھے۔ وہاں بھی سب ٹھیک ہوگا، آج مجھے تو جانے کا وقت نہیں ملا، مگر تمہاری بیگم آئی تھیں شام میں، اسے اپنے کالج کی کسی سہیلی کی سالگرہ کے لیے گفٹ لینا تھا۔ حذیفہ تو تمہیں پتہ ہے اکیڈمی کیا ہوتا ہے، تو پھر زمیر بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب جاتے جاتے باسط نے اسے نمبر مانگا تھا تو اس کے نکاح شدہ ہونے کے باوجود وہ ہوش فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ ہوش فہمی کے اس غبارے سے ہوا تو دوسری کال پر ہی نکل گئی تھی جب اس نے کہا تھا، فروا بے حد بے وقوف ہے، تم اس کا دھیان رکھنا پلیز۔ جس طرح تم مجھ سے غیر جانبدار ہو کر بات کر سکتی ہو میں جانتا ہوں، میری اپنی بہنیں نہیں کر سکتی، اس لیے آتے ہوئے تم سے نمبر مانگا تھا، مگر وہ دل کا کیا کرتی جس نے اتنے مختصر عرصے میں اتنے بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے۔ باسط اس گھر سے بیرون ملک کیا تھا جہاں جلدی کوئی شہر سے باہر نہیں جاتا، پھر اگر وہ وہاں سیٹ ہو جاتا تو شافیہ کی تو زندگی سنور جاتی۔ اب اگر اس کے لیے کسی کی زندگی بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، اس کا کیا جاتا ہے۔ باسط زمیر کو ناپسند کرتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن فروا کے نام کے ساتھ زمیر کے نام سے جس طرح وہ راکھ ہوتا تھا، شافیہ کو سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ اب وہ اس زخم کو جان بوجھ کر کریدتی اور فرضی ملنے جلنے کے قصے یوں ہی سرسری انداز میں تفصیل سے سناتی کہ باسط کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، میں کچھ کھانے کا دیکھ لوں، پھر فون کرتا ہوں۔
فون بند کر کے اس نے کھینچ کر صوفے پر مارا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ وہ نکاح سے کم پر آمادہ نہیں تھا۔ اپنے حصے کا کام نپٹا کر نبیلہ کو چائے لانے کا کہہ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ پلنگ پر کتابیں کھول کر اس نے سال ہوردہ چھوٹا سا ریڈیو لگایا اور ہینڈز فری کانوں میں لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ ریڈیو اسے دعا نے دیا تھا۔ فریحہ اور نبیلہ بہت ہنسی تھی۔ یہ کون سا دور ہے بھئی ریڈیو کا؟ اسمارٹ فونز کا دور ہے اور تمہاری دوست تمہیں یہ کچرا سپلائی کر رہی ہے۔ اس نے کچھ جواب نہیں دیا تھا۔ اسے لگتا تھا دعا اس کے لیے ایک رحمت کی طرح اتری ہے۔ اس کے پاس باتوں کا ایسا خزانہ تھا جیسا کبھی اس کے پاس تھا، بلکہ اس کے پاس کبھی بھی نہیں تھا۔ کہاں اس کی بے تکی بے سروپا باتیں اور کہاں دعا کے انسان کو پڑھ لینے والی اس کی سوچ کو کھنگال کر آز کی گئی کہانیاں۔ اپنی عمر سے بہت آگے تھی دعا۔ یہ اس کی صحبت اور خود پرواہ کے حالات تھے کہ وہ بھی اب وقت سے آگے چل رہی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا رات کو سونے سے پہلے ریڈیو سننا، گئے گزرے زمانوں کی یادیں سمیٹے وہ گانے اسے اچھے لگتے تھے۔ ابھی بھی نبیلہ چائے لے کر آئی تو وہ کہیں وقت کے کھنڈرات میں آسیب بن کر کھوئی ہوئی تھی۔ چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے، یہ مناسب نہیں آدمی کے لیے۔ پیار سے بھی ضروری بڑے کام ہیں، پیار سب کچھ نہیں زندگی کے لیے۔ نبیلہ نے ریڈیو بند کیا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ ایک بات کہوں؟ تم بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ جب کہے گا بات کر لوں گی۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ اور میرے انکار کی حیثیت ہے بھی کیا؟ وہ گرم گھونٹ کا چائے کا گھونٹ بھرتے تلہی سے مسکرائی۔ 7 ماہ کا عرصہ کم نہیں ہوتا، ان کا غصہ اتر گیا ہوگا۔ تم اسی کی بہن ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ میری جگہ آ کر سوچو، اس کا غصہ اتر گیا تو کیا مجھ پر لگایا اس کا الزام بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا، جاتے ہوئے نہ ملنا؟ اور پھر فون پر اتنی باتیں ہونے کے باوجود کبھی اس نے میرے بارے میں سوچا، میرے بارے میں پوچھا؟ کون سا الزام؟ فروا کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو سر جھٹک کر کپموں سے لگا لیا۔ تم اتنی بدل گئی ہو کہ کوئی جو تمہیں پہلے سے نہ جانتا ہو مان ہی نہیں سکتا کہ تم پہلے کیسی تھیں۔ جو جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے میں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوں۔ خالی کپ اس کے سامنے رکھ کر اس نے ایک بار پھر ریڈیو آن کیا اور ہینڈز فری لگا کر کتابیں کھول لیں۔ ایک یہی تو اس کا سہارا رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی باسط جاتے جاتے اس کے ساتھ نیکی کر گیا ہے۔ اگر وہ اس کو کالج نام کی سرگرمی نہ دے کر جاتا تو وہ شاید سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بے فکری کی عمر، جب شخصیت کے حد و حال واضح ہونے لگتے ہیں، سوچ پختگی پکڑنے لگتی ہے، تجسس اور سب کچھ آنے کا ایک دھوکہ۔ اس کے ساتھ تو معاملات بھی پھر ایسے تھے، اور دوسرا سب کے بقول وہ تھی بھی بے وقوف۔ باسط کے حوالے سے، اس کے ساتھ تعلق کے حوالے سے وہ اتنے متضاد اور متنوع احساسات کی شکار تھی کہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ باسط سے ناراض تھی، وہ جیسے اس کی بات سنے بنا اس پر الزام لگا گیا تھا۔ 2 سال کی دوری پر جانے سے پہلے ملا تک نہیں، اور پھر ایک بار بھی اس سے بات نہیں کی۔ وہ ناراض تھی، ہرٹ تھی، اپنی ذات کے پندار کو ٹھیس لگنے پر وہ غصے میں بھی تھی۔ اسے ایک وقت میں باسط کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا، اور دوسرے لمحے میں اس سے زیادہ قابل نفرت شخص بھی دنیا میں نہیں ملتا تھا۔ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ فریحہ یوں ہی اس کے آگے چور ہوئی جاتی تھی، اور نبیلہ، فروا جانتی تھی اس نے کیا کہنا ہوگا، یہی کہ باسط کو کچھ پتہ نہیں، مگر وہ تو جانتی ہے نا۔ پھر اس روز سرما کی نرم دھوپ میں بیٹھے اس نے دعا سے بات کی۔ تم پاگل ہو، تمہیں فوراً اسے فون کرنا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے بد کردار تم نہیں، اس کی بہن ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، اس نے بے چارگی سے جواب دیا۔ اسے فریحہ کے لیے بد کردار لفظ پر بھی اعتراض تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تمہاری زندگی کا سوال ہے، اس کی بھی زندگی کا سوال ہے۔ باسط نے اگر یہ رشتہ نہ ہونے دیا تو 2 زندگیاں برباد ہوں گی۔ تم جانتی نہیں وہ کتنا ضدی ہے۔ ضد میں فریحہ کی شادی کہیں اور نہ کروا دے۔ چھتنا در درختوں سے چن چن کر آنے والی دھوپ بھری دوپہر میں بھی ٹھنڈ تھی، اور بے وقوف لڑکی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنی زندگی کی طرف دیکھو۔ پتہ ہے دعا، میں ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اب ایسا کر دیتی ہوں، لیکن میں کہاں کہاں اس شخص کو صفائیاں دیتی پھروں گی۔ ایک اور متضاد سوچ نے الفاظ کا چولا پہنا۔ تم اسے سب بتا دو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جنوری کی اس بھیگی بھیگی رات کے پہلے پہر گرم چائے کے کپ سے نکلنے والی بھاپ میں ایک لڑکی گم ہوئی جاتی تھی۔ جنوری کی قہر میں شال لپیٹے صحن میں چکر کاٹتی ایک لڑکی تحلیل ہوئی جاتی تھی، اور اس کا عکس بھاپ اڑاتے کپ کے سامنے بیٹھے شخص کے تخیل میں چمکتے رنگوں سے واضح بنا ہوا تھا۔ آخری بار جب اس کی شافیہ سے بات ہوئی تو اس نے باسط سے ایک سوال پوچھا تھا، کیا تم پہلے سے جانتے تھے وہ دونوں؟ غنیمت تھا اس بات کو مکمل نہیں کیا گیا تھا۔ نہیں،
اس نے جھوٹ بولا۔ تم نے بہت جلدی کی باسط، بہت جلدی کی، دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اپنے قدم واپس کھینچ لو۔ وہ واپس قدم کیسے کھینچ سکتا تھا؟ پیر جس راستے پر رکھا تھا پہلا قدم ہی دلدل میں پڑا تھا اور وہ اندر ہی اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ کوئی ہاتھ ہوتا جو اسے باہر کھینچتا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے وہ ہاتھ دکھائی دے رہی تھی، مگر بار بار اس کا وجود گم ہو جاتا تھا۔ باسط کو بڑی مشکل سے اسے ڈھونڈنا پڑتا۔ یہ تم کہاں کھو جاتے ہو؟ اپریل کے پھولوں کی مہک لیے وہ لڑکی کتنی تر و تازہ، کتنی شفاف تھی، اور سب سے بڑی بات اس کے پاس موجود تھی۔ پھر گم ہو گئے؟ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے لڑکے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اپنا گداز ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے پوچھ رہی تھی۔ جب مسیحا میسر ہو تو بنا کسی زخم کے بھی پورا وجود پھوڑا بن کر دکھنے لگتا ہے، اور اس کے اندر تو پھر کانٹوں نے ایک جنگل بن دیا تھا۔ شیشوں کے پار سڑک پر پچھلے دنوں ہونے والی برف باری کی وجہ سے جگہ جگہ برف کی ڈھیریاں پڑی تھیں، روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور وہ اسے اپنا زخم دکھا رہا تھا۔ بعد میں آنے والی قہر آلود راتوں میں اسے احساس ہونا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہر طبیب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو رات وہیں تھی، شال لپیٹے ریل کی طرح محسوس راستے پر چلتی وہ لڑکی کبھی کوہر کے پار گم ہو جاتی اور کبھی نور کی چادر پھاڑ کر معجزے کی طرح نمودار ہوتی۔ وہ لڑکی بھی وہیں تھی۔ ساتھ کی چھت پر کھڑے شخص نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ کیسا جا رہا ہے ہسپتال؟ زمیر کمرے کے واحد پلنگ پر بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ اچھا ہی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ یار تمہیں کہا بھی تھا نیچے میرے ساتھ کمرہ شیئر کر لو، مگر نہیں، اس اسٹور میں آ کر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ شرافت کا بچہ ویسے ہی کام چور نکما ہے، 70 بار سنا چکا ہے مجھ سے اوپر نیچے کے چکر نہیں لگتے۔ ساتھ ہنسا تھا۔ اچھا بھلا تو کمرہ ہے، باقی تمہارے ساتھ کمرہ شیئر کرنے سے بہتر ہے میں حالانکہ مرغیوں کے ساتھ ڈبہ شیئر کر لوں۔ حد ہے ویسے۔ اب یہ لو لیٹر لکھنا چھوڑ کر کمپیوٹر بند کرو اور آ کر کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے، پھر نیچے سے گرم کر کے لانا پڑے گا۔ اب بتاؤ کام چور نکما کون؟ سسٹم شٹ ڈاؤن کرتے اس نے کہا تو زمیر ہنس دیا۔ میں لے کر آیا ہوں کھانا، سمجھے؟ ویسے میں لو لیٹر نہیں لکھ رہا تھا، سچ کہو یار، کھاؤ میری قسم۔ اس کی شوہی پر سعد نے مکہ دکھایا۔ یہ سب تمہارے کام ہیں، جانے کتنی ماجبینوں، اور یار چپ کر، مروائے گا کیا؟ یہاں ایک بڑی مشکل سے قابو آئی ہے، تمہاری باتیں سن کر کہیں وہ بھی نہ بھاگ جائے۔ واقعی؟ ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلتا سعد دروازے میں رک گیا۔ زبیر نے خوشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے وہ؟ چاچو کی چھوٹی والی بیٹی، پارلر ہے اس کا بڑے بازار میں۔ ویسے بڑی والی بھی اچھی ہے، ڈریس میکنگ کا کام کرتی ہے ایک بوتیک کے لیے، بس ذرا پڑھاکو ٹائپ ہے اور چشمہ لگا ہوا ہے۔ کہو تو تمہاری بات کروں؟ آخر میں اس کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ مجھے تو تم معاف رکھو۔ وہ باہر نکل گیا۔ زمیر یوں ہی کمرے میں چہل قدمی کرتے دروازے کے پاس آیا تو سعد کے صحن میں ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چکر کاٹتی فروا دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو اس نیک روح کے مقدر میں چین نہیں، تم کھانا کھاؤ میں آتا ہوں۔ یہ تم آدھی رات کو کیا بدروح بنی پھر رہی ہو؟ اس نے آواز دی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی واک کر رہی ہوں۔ ختم ہو جاؤ گی، پہلی ہی اتنی سی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو جوڑتے ہوئے کہا۔ باسط سے ہوئی بات؟ تو مجھ سے اس کی بات نہ کیا کرو۔ اداسیوں نے اندر سے اپنا پتہ دیا تھا۔ تو کس کی بات کروں؟ فریحہ کی۔ اس نے بے ساختہ کہا تو وہ ہنسا۔ ساتھ کھانا کھا کر باہر نکلا تو دونوں گھروں کے ساتھ جڑی دیوار پر چاند رکھا تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ لڑکی کتنی حزین، کتنی ملول دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہنستی تھی تو اس کی آنکھیں جیسے کسی دکھ میں ڈوب کر ابھرتی تھیں۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ قدم بڑھا کر چاند چھوا جا سکتا تھا، مگر روب حسن نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ چھونے کی خواہش کیسے کرتا؟ لمحے تسبیح کے گرتے موتی ہوئے تھے، پلک جھپکتے میں ہاتھ خالی رہ گیا تھا۔ وہ نیچے چلی گئی اور زمیر اس کی طرف آ گیا۔ یک بستہ ہوائیں بدن سے ٹکراتی تو ایک پھریری سی جسم میں دوڑ جاتی۔ اس کے باوجود اندر جانے کے بجائے وہ دونوں وہیں چہل قدمی کرنے لگے۔ یہ پھپھو کی فروا تھی، تمہیں پتہ ہے نا، پھپھو اور انکل فوت ہو چکے ہیں، اس لیے یہ چاچو کی طرف رہتی ہے۔ زمیر نے یہ کہانی پہلے بھی کئی بار سنائی تھی، لیکن اب کی بار دلچسپی کچھ اور تھی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ اور زمیر ساتھ کھڑے تھے، اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ فریحہ ہو سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ فریحہ نہیں۔ آنکھیں تھیں یا گہرے پانیوں کے کنویں؟ نیند پہنچتے پہنچتے صبح کا ستارہ ڈوب جاتا۔ اندر ہی اندر گھٹتے وہ ڈائری سامنے رکھے پین پکڑے پہرو گزار دیتی۔ دعاؤں سے مسلسل اکساتی تھی۔ تم بات کرو اس سے، اسے بتاؤ کیوں اپنے ساتھ دشمنی پر اتری ہو۔ وہ چپ کی چپ رہ جاتی۔ اسے لگتا تھا اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔
بات اب اس تعلق کی نہیں رہ گئی تھی جو وہ نکاح کو زنجیر کر کے باندھ گیا تھا، بات اس تعلق کی بھی نہیں تھی جو وہ اس رات باورچی خانے میں سب سے چھپ کر دل کی ڈور سے باندھ گیا تھا، بات اب اس سے بہت بہت آگے چلی گئی تھی، اتنی آگے کہ اسے پیچھے مڑنے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ بونا سا لمحہ بھی نہیں جس میں اس نے محبت کی دستک پر لبیک کہا تھا، اب آ کر اس کا ذہن تھوڑا سا واضح سوچنے کے قابل ہوا تھا، ایک ذرا سی غلط فہمی پر اس شخص نے کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، اور یہی شخص تھا جسے وقت پر اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے 2 سال کی مختصر مدت کے لیے وقت کے سپرد کر دیتا، فون ہو سکتا تھا، بات ہو سکتی تھی، 2 سال آسانی سے گزر سکتے تھے، یہ رات، ہر وہ رات جو اس کی آنکھوں نے ہلاؤں میں تکتے گزاری تھی، پھول باندھ کر گزر سکتی تھی، شام سے کنمن ہو رہی تھی، آسمان نے بادلوں کی قبا پہن رکھی تھی، اب آ کر بارش نے زور پکڑا تھا، بارش کی موسیقی سنتے بوندوں کا رقص دیکھنے کے شوق میں شال لپیٹ کر وہ باہر نکل آئی، برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بالکل خالی ذہن تھی، نہ رائے گانی کا ملال، نہ ہی نارسائی کا دکھ، بس ایک سکون تھا جو دل و جاں میں اتر رہا تھا، وہ آہستگی سے قدم اٹھاتی باہر نکل آئی، بارش کا پانی سرد تھا اور اس پر ہلکی ہلکی ہوا، اندر جلتے بلتے ریگزاروں کو شاید یہ پانی سرد کر سکتا ہو، آسمان کی جانب منہ کیے اس نے ڈھیر سارا پانی چہرے پر بہنے دیا، پھر اس پانی میں آنسوں کا نمک گھلنے لگا، برداشت جواب دے گئی تو بھیگے کپڑے تبدیل کر کے وہ بستر میں گھس گئی، چائے کی اتنی شدید طلب ہو رہی تھی لیکن اس وقت چائے پینے کا مطلب مزید جاگنا تھا جو اسے منظور نہیں تھا، دوسرا اس وقت باورچی خانے میں کھٹر پٹر کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بستر پر پڑی ڈائری اور پین اٹھا کر اس نے سائڈ پر رکھا اور آنکھیں موند لیں، کچھ لوگوں کا چہرہ دکھائی دے یا نہ، آواز سنائی دے یا نہ، بس موجودگی کا احساس ہی بڑا خوشکن ہوتا ہے، اور ساتھ کو پتہ نہیں چلا کب وہ سیاہ چادر میں لپٹی لڑکی اس کا سکون بن گئی تھی، گھڑی کی سوئیوں کے رقص سے بے پرواہ جب وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک بنا رکے مسلسل چکر کاٹتی تو اسے دیکھتے رہنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا، جن دنوں رات کی ڈیوٹی ہوتی اسے لگتا جیسے کوئی عام فرض قضا ہو گیا ہو، سچ بات تو یہ کہ اس گھر میں ایک اس کے قریب ہونے کا احساس ہی تو تھا جس کی خاطر وہ گھڑی دیکھتا بھاگتا ہوا آتا تھا، گزرے کچھ دن اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن تھے، دھڑکنوں نے ایک نئی تال پر دھڑکنا اور انتظار کرنا سیکھا تھا، وہ گھر پہنچا تو فریحہ اسے بلانے کے لیے پہلے سے موجود تھی، فروا کو صبح سے بخار ہے، امی نے صبح اور دوپہر کو بخار کی گولی بھی دی تھی لیکن اس کا بخار نہیں اتر رہا، ہاں بیٹا جاؤ دیکھ آؤ، میں نے ہی کہا تھا، کہاں اس بارش میں ڈاکٹر کے ہاں لے کر جائیں گے، جی خالہ، کہہ کر وہ انہی قدموں واپس نکل آیا، دونوں گھروں کی مشترکہ دیوار کے ساتھ وہ جگہ فروا کے بغیر بڑی سونی لگ رہی تھی، سنگل پلنگ پر تکیے کے سہارے نیم دراز اس نازک سی لڑکی کے چہرے پر بخار کی تپش سے ایک اور طرح کی سرخی تھی، اس کے بھاری پپوٹے گزری رات کے آنسوں اور رت جگہ کے گماس تھے، سعد نے سارے احساسات اٹھا کر ایک طرف رکھے اور پیشہ ورانہ سنجیدگی سے اس کا معائنہ کرنے لگا، اس کی پشت پر ساجد چاچو کھڑے تھے جنہیں اس نے بھی زمیر اور حذیفہ کی تقلید میں چاچو کہنا شروع کر دیا تھا، اپریٹس نکال کر اس نے بلڈ پریشر چیک کیا جو کہ حد سے زیادہ لو ہو رہا تھا، اس کی غنودگی کی بھی شاید یہی وجہ تھی، کیا ہوا ہے اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا، معائنہ کرنے کے بعد اپنی چیزیں سمیٹتے اس نے غیر محسوس انداز میں سرمئی کور والی ڈائری بھی اٹھا لی تھی، کچھ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں کچھ دوائیاں لکھ دیتا ہوں بلکہ زمیر کو لکھ کر دے دیتا ہوں، وہ لا دیتا ہے، وہ 2-3 دن استعمال کروائیں، اللہ پاک بہتر کرے گا، اس رات بستر پر دراز سرمئی ڈائری ہاتھ میں پکڑے وہ نہیں جانتا تھا اس میں کیا لکھا ہوگا یا وہ ڈائری فروا کی ہے بھی یا نہیں، وہ نہیں جانتا تھا، وہ ڈائری نہیں اپنے لیے پنجرہ لے آیا تھا اور اب اسے ہمیشہ قید رہنا تھا، یہاں تک کہ اذن رہائی کے بعد بھی، فروری کا مہینہ شرافت کے لیے تو آفت بن کر اترا تھا، فروا نے بیچارے کو اتنا بھگایا تھا جتنا وہ پورے سال میں گھر کے مختلف کاموں کے لیے بھی نہیں بھاگا ہوگا، پتہ نہیں کیسے بیٹھے بٹھائے اسے پودے لگانے کا شوق چڑھ گیا تھا، ذہن میں لگے پودے جانے کیوں اسے اپنے نہیں دکھائی دیتے تھے، چھت پر مٹی کا ڈھیر ڈالنے سے بیج اور کھاد تک کے لیے اس نے شرافت کو کئی بار بازار بھیجا، گھر والوں نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ چپ کی بکل مار کر بیٹھنے کے بجائے اس طرح خود کو مصروف رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے، گلاب، موتیا اور رات کی رانی کے لیے بڑے بڑے گملے تھے، انگور کی بیل اس نے بڑی سی کیاری میں لگائی تھی، سبزیوں میں ٹماٹر، ہری مرچ اور سلاد کی کچھ ورائٹی تھی، اس نے دل و جان سے ان پودوں کی دیکھ بھال شروع کر دی، جس دن اس کے لگائے بیجوں نے ایک ایک کر کے مٹی کی
روز سرکا کر باہر جھانکا، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ ایک مفید سرگرمی ثابت ہوئی تھی، اس لیے اس نے ذہن سے ساری منفی سوچوں کو جھٹک کر زندگی کا فیصلہ قدرت کے حوالے کر دیا تھا۔ جس نے زندگی دی ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یوں ہی سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کیوں کرنا؟ یہ وہ سبق تھا جو وہ اتنی بار دہراتی تھی جتنی بار اس کے ذہن میں کوئی تکلیف دہ خیال ابھرتا تھا۔ اپریل کی ہوا میں خوشی کا رچاؤ سا تھا، رگوں پہ میں سرایت کرتا سکون تھا۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ گل دوپہری کے گملوں میں کتنے ہی رنگوں کے پھول کھلے ہوئے تھے جو اب آہستہ آہستہ مرجھا رہے تھے۔ چڑھتی بہار مرجھا جانے والے پھولوں پر یکبارگی دل اداس ہو گیا۔ مامی بازار گئی ہوئی تھی اور نانا جان اپنے کمرے میں تھے۔ نبیلہ نے سارا صحن دھویا تھا اور اب وہ کمرے میں تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے مرجھا جانے والے پھول گملوں سے نکالنے شروع کیے۔ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھولنے والے نے گہری سنجیدگی لیے مرجھائے ہوئے پھول چنتی لڑکی کو دیکھا۔ ہیماوک چادر لپیٹ کر پھرنے والی کے سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور اس کی گھنی چوٹی ایک طرف گری ہوئی تھی۔ شام کے کیسری نارنجی رنگ افق پر لالی بن کر جگمگا رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہتا اور عمر بیت جاتی، مگر اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ ہلکا سا کھنکھار کر اس نے اپنی موجودگی کا اشارہ دیا۔ السلام علیکم بھائی۔ دوپٹہ تیزی سے سمیٹ کر سر پر ڈال کر وہ پھول مٹی میں دبائے سیڑھیاں اتر آئی۔ جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور سعد نے اسے دوا دی تھی تب سے وہ اس کی ممنون ہی پھرتی تھی۔ یا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اجنبیت کی جو جھجک تھی وہ ایک شناسائی کے احترام میں ڈھل گئی تھی۔ ایک وجہ اور بھی تھی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بڑی مامی نے بتایا تھا وہ شافع اور سعد کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ گھر والے کہاں ہیں؟ مامی تو بازار گئی ہیں اور ماموں ابھی آئے نہیں۔ نانا جان سو نہ گئے ہوں؟ اس نے کھوجتی نظروں سے نانا جان کے کمرے کی طرف دیکھا۔ صحیح، چلے میں پھر چلتا ہوں۔ آئے میں دیکھتی ہوں، اگر نانا جان جاگ گئے ہوں تو اصل میں کافی دیر سے اوپر تھی پودوں کے پاس، مجھے پتہ نہیں۔ کتنے پودے اکٹھے کر لی ہیں آپ نے؟ آپ کے جانے کے بعد کون سنبھالے گا انہیں؟ مجھے کہاں جانا ہے، یہی رہوں گی میں۔ مسکراہٹ کے لیے اس کے ہونٹ پھیلے ضرور، مگر وہ مسکرا نہیں سکی۔ شادی ہو کر تو جائیں گی؟ میری شادی ہو چکی ہے باسط کے ساتھ۔ اگر زمین و آسمان گھومنے کا کوئی منتر تھا تو یہی تھا۔ اسے یقین نہیں آیا، مگر وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ میری بھی رہائش کا انتظام ہو گیا ہے اور میری امی بھی ایک آدھ دن میں چیچا وطنی سے آ جائیں گی، اس لیے میں آج جا رہا ہوں۔ سوچا جانے سے پہلے سب سے ملتا چلوں، پھر جانے کب ملاقات ہو۔ جھوٹی مسکراہٹ کتنا مشکل کام ہے، یہ اسے آج سے پہلے نہیں پتا تھا۔ آج سے پہلے یہ بھی تو نہیں معلوم تھا کہ وہ جس کے عشق میں ڈوبا تھا وہ تو کسی اور کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کاش وہ اس کی ڈائری نہ لے گیا ہوتا تو شاید بات پسندیدگی تک رہتی۔ وہ ڈائری ویسی نہیں تھی جیسی اس نے سوچی تھی۔ وہ کوئی ماہ و سال کا کھاتا نہیں تھا جس میں سارے حساب کتاب ماہ اور تواریخ درج ہوتے۔ اس میں کسی پہاڑ کے ٹوٹنے کا ذکر نہیں تھا، اس میں تو درد کا اظہار تھا۔ درد ہی درد تھا، ہونے والے کسی واقعے کے ذکر کے بغیر خالص احساسات تھے، منتشر متضاد سوچیں تھیں، خوف تھا، تنہائی، اکیلا پن اور ڈھیروں اندیشے تھے۔ اس کے باوجود کہ اس کی زندگی میں کوئی تھا، اس نے سوچا تھا کاش اس دن وہ ڈائری نہ اٹھائی ہوتی، اس لڑکی کی ذات کے اندر نہ اترا ہوتا تو یہ بڑی بات نہ ہوتی۔ لیکن جیسے سورج مکھی کا پھول کھلنے سے پہلے اس کا سورج کے عشق میں دنیا سے منہ موڑنا طے تھا، ویسے ہی اس کا بھی فروا مشتاق کے عشق میں گرفتار رہنا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا تھا۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہوگی، لیکن وہ شخص جو ہمہ وقت حسد کی آگ میں جلتا رہے، اس کی اذیت کی حد کیا ہو سکتی تھی؟ اس اذیت سے چھٹکارے کی ایک صورت ہو سکتی تھی کہ وہ آنکھیں موند لے۔ جو ہوتا ہو جانے دے۔ پھر اس نے ہونے دیا۔ طیبہ دستک دیے بنا اس کی زندگی میں داخل ہوئی اور ہر شے پر اپنا تسلط جما لیا۔ وہ فرمانبرداری سے اسے ذات کے سبھی حصوں تک رسائی دیتا چلا گیا۔ وہ اس کی سوچوں پر اس طرح قابض ہوئی تھی کہ اسے سب بھول گیا تھا۔ جب اس نے طیبہ کو شادی کے لیے پرپوز کیا تھا تو اس نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس وقت تک اس کی زندگی میں باضابطہ طور پر داخل نہیں ہونا چاہتی تھی جب تک وہاں کوئی اور اسی رشتے کی ڈور سے بندی موجود تھی۔ آسمانی رنگ کی بنا آستین لانگ فراک پہنے طیبہ گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے سنہری بال جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ کم آن باسط، وی آر گیٹنگ لیٹ۔ 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فون نکال کر نمبر ملانے لگا۔ اسے نئے تعلق میں بندھنے سے پہلے شرط کے مطابق پرانے تعلق کو توڑنا تھا تاکہ کوئی مہین سی ڈور بھی اسے واپس نہ کھینچ دے۔ فروا سے بات کروا دیں، اس نے سلام دعا کے بغیر کہا تھا۔ فون ہاتھ میں لیے فروا نے سانس روک رکھا تھا۔ اس سے کیا کہے گا اور وہ کیا جواب دے گی؟ اس نے کچھ طے نہیں کیا تھا، مگر دوسری طرف
سب طے شدہ تھا۔ فروا: جی، میری بات پوری دھیان سے سننا۔ یہ وہ لہجہ نہیں تھا جس میں ہجر موسم کی پیاس ہو، یہ تو کسی سیراب یا سراب کا لہجہ تھا۔ پھر بھی اس نے ذہن مرتکز کرتے اس کی بات سنی۔ کائیں کائیں کرتے کووں کے شور میں اور دل کی دھڑکنیں عجیب انداز میں ڈھول پیٹ رہی تھیں۔ اس نے پوری توجہ سے بات سنی۔ میں شادی کر رہا ہوں اور میری ہونے والی بیوی چاہتی ہے میں ہر تعلق کے بوجھ سے آزاد ہو کر اسے ملوں، اس لیے میں تمہیں ہر تعلق سے آزاد کرتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ اس کا جواب سننا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بات پوری کر کے اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ اسے شبہ ہوا 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کیوں بار بار کہتا جا رہا ہے؟ کیا اسے اس طرح فروا کو اذیت دینا مقصود ہے؟ بند فون کان سے لگائے وہ سنتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اسے پتہ نہیں کب تک وہ یہ کہتا رہا اور کب تک وہ سنتی رہی۔ کوے کائیں کائیں کرتے شور مچاتے رہے اور وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر ایک دم جانے کہاں سے ساون رت کی جھڑی نے اس کی آنکھ میں نقب لگائی اور وہ رونے لگی۔ یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ شافع نے دیوار کی دوسری طرف سے آواز دی تو وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گود میں رکھا فون زمین بوس ہوا تو اسکرین کرچی کرچی ہو گئی۔ اس نے بغیر کسی پریشانی کے فون اٹھایا اور دوپٹے سے منہ پونچھ کر سیڑھیاں اتر گئی۔ کم سے کم ایک کام اچھا ہو گیا تھا۔ جب اس نے روئی روئی آنکھوں سے ٹوٹا فون واپس کیا تو باسط کے ساتھ بات چیت کے سارے سوال دم توڑ گئے تھے۔ ایک تو بیچاری کی اتنے عرصے میں پہلی بار بات ہونے لگی تھی، یہ نامراد فون ٹوٹ گیا۔ فریحہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، تمہارے ماموں 1 آدھ دن میں جا کر فون ٹھیک کروا لائیں گے۔ مامی نے اسے پہلو سے لگاتے دلاسا دیا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ کیوں کسی کے اعمال نامے کا حساب دیتی پھرے؟ جس نے جو کیا ہے وہ خود بھگتے۔ اور پھر پہلی بار اس نے انتظار کرنا شروع کر دیا تھا۔ مکافات عمل نام کی کوئی شے ہے یا نہیں، وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن بعض اوقات اپنے ہی الفاظ اور اعمال کا سامنا کرنا بھی ایک سزا ہوتا ہے۔ اب وہ باسط کے لیے اسی سزا کی منتظر تھی۔ وہ منتظر تھی جب اسے پتہ چلے زمیر اسے نہیں فریحہ کو چاہتا تھا، وہ بھی اب سے نہیں بہت پہلے سے۔ مامی نفیسہ بھی اسے بہو کی شکل میں قبول کر چکی تھیں۔ بڑوں کے بیچ سب معاملات طے تھے، جیسے اس کے اور فروا کے رشتے کا مناسب وقت تک انتظار کر رہے تھے، اسی طرح فریحہ اور زمیر کے لیے بھی وقت آنے والا تھا۔ تب اسے جائے امان نہیں ملنی تھی، اور اگر نکاح کی رات والے وہ لمحے واقعی سچے تھے تو روئے زمین پر باسط کے لیے جائے امان کوئی بھی نہیں رہنے والی تھی، اور وہ اسے دربدر ہوتا دیکھنے کے لیے تیار تھی۔ زندگی سے بے یقینی کی کیفیت ہٹتے ہی اس نے خود کو کتابوں میں غرق کر لیا تھا۔ اسے کسی ایسے شخص کے لیے خود کو تباہ نہیں کرنا تھا جو اپنی دنیا پہلے ہی بسا چکا تھا۔ اسے اب خود کو خود آباد کرنا تھا۔ پیپر سے چند ماہ پہلے تک وہ پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو پڑھنے میں دل نہیں لگتا تھا، کبھی پودوں کی یاد آ جاتی تو کبھی کسی بہانے وہ خود کو ادھر ادھر مصروف رکھتی۔ اب وہ کچھ کرنا چاہتی تھی، بننا چاہتی تھی، لیکن کتاب کھولتی تو سر میں درد شروع ہو جاتا، لفظ نظر کے سامنے ناچنے لگتے، اور اتنی کوشش کے بعد وہ پڑھ بھی لیتی تو سر پر سے گزر جاتا۔ لکھا کیا ہوا ہے، ایک وقت اس نے سوچا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل اور بدترین دور ہے، وہ کبھی کچھ بن نہیں سکتی، وہ واقعی بے وقوف اور کوڑ مغز ہے۔ پھر بھی اس نے کتاب نہیں چھوڑی۔ لوگ بنا سمجھے کلام اللہ کو حفظ کر لیتے ہیں تو یہ تو پھر دنیاوی کتابیں تھیں۔ کھانے پینے کا ہوش بلائے اس نے سارے رشتے کتاب سے جوڑ لیے تھے۔ دعا بھی حیران ہوتی اگر اس نے اسے بتا نہ دیا ہوتا۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ اب تو تم اسے بتا ہی سکتی تھی۔ اس نے تعلق اس لیے نہیں توڑا کہ میں غلط تھی، اس نے تعلق اس لیے توڑا کہ وہ کہیں اور جڑنے جا رہا تھا۔ تو یہ بھی تمہاری غلطی ہے، تم اسے بتا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ دعا نے تعصب سے کہا، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ یادیں کھنکالتے اس نے ایک یاد کا رکا کھولا۔ جب ابو کے بعد میری امی فوت ہوئیں تو سب نے مجھے اپنے اپنے بچے پیچھے کر کے ایسے گلے سے لگایا کہ مجھے لگتا تھا ان مہربان آگوشوں پر صرف میرا حق ہے۔ میں جان بوجھ کر اس وقت مامی ماموں کے گلے لگتی جب ان کی اولاد میں سے کوئی ان کے زیادہ قریب کھڑا ہوتا۔ میرے اندر ایک احساس تفاخر تھا، لو میں جیت گئی، اور یہ کہ میں تم سے زیادہ اہم ہوں۔ یہ احساس میرے پیاروں کی مہربانی کی وجہ سے پلتا پھولتا گیا۔ میں ہر اس چیز پر انگلی رکھتی جو مجھے لگتا کسی دوسرے کی چاہ ہے۔ عید تہوار پر جب کپڑے جوتے آتے تو سب سے پہلے میرے آگے چیزیں رکھی جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا جو چیز میں اٹھاتی پہلے ہی کسی اور کی نگاہ میں ہوتی، ان کی ضد اور رونا بیکار جاتا اور وہ چیز مجھے مل جاتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں،
شاید کوئی 3-4 سال پہلے ہوئی ہو۔ مامی نفیسہ کے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ تانیہ باجی کی ضد تھی کہ کپڑوں کی خریداری پر ہم ساتھ جائیں گے۔ میں بھی ساتھ گئی تھی۔ جانتی ہو دعا، میرے ایک سوٹ کی قیمت ان کی 2 بیٹیوں کے سوٹوں سے بھی زیادہ تھی۔ شافیہ رافیہ تو گھر والوں سے چھپ کر مجھے ڈراتی دھمکاتی تھی۔ تانیہ باجی بھی کبھی ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیتی تھی، لیکن فریحہ اور نبیلہ نے تو گھر والوں کی طرح سب سے آگے مجھے رکھا۔ میں نے ان کے بچپن کی اتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھینی ہیں۔ زمیر فریحہ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ وقت سے پہلے بات کھلنے پر باسط پتہ نہیں کیا حالات پیدا کر دیں، اس لیے میں چپ تھی۔ میں بہنوں جیسی کزنز کے احسار اور مامی ماموں کی محبت کا صلہ فریحہ اور زمیر کے دل پر دائمی داغ کی صورت نہیں دے سکتی تھی۔ دعا نے حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھا جو اسے ہمیشہ ذرا بے وقوف محسوس ہوتی تھی، لیکن زندگی کو دیکھنے والی اس کی نظر کتنی پیاری تھی۔ بھلا کون ایسے محبتوں کے قرض چکاتا ہے؟ یہ اس کی صحبت کا اثر تھا کہ دعا نے بھی شکوے شکایتوں کے بجائے، زہر پالنے کے بجائے اپنے سے جڑے تمام رشتوں کو ان کمیوں کے لیے معاف کر دیا جو ان کی خود غرضیوں نے اس کی ذات میں پیدا کر دی تھی۔ فروا کے ساتھ ساتھ اس نے بھی کتابوں سے رشتہ باندھ لیا تھا۔ کتنی محنت کی تھی ان دونوں نے، اور پھر محنت رائے گاں کب جاتی ہے۔ ان کے رزلٹ نے خود انہیں ہی حیران کر دیا تھا۔ حیران کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے سال کے بھی انہیں حوصلہ عطا کیا تھا۔ فروا نے جو اسے دوستی چھوڑنے کا سوچا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ اب تو ان کی دوستی اتنی پکی ہو گئی تھی کہ سارا گھر فروا کی سہیلی کے بارے میں جانتا تھا۔ رافع کی شادی پر فریحہ اور نبیلہ کے ساتھ ساتھ دعا نے بھی اس کے کپڑوں سے میچنگ کپڑے سلوائے تھے۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ آسمان تلے اسی چھت پر کھڑا تھا۔ چھت پر زرد چھوٹے چھوٹے برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ 2 دن بعد نبیلہ کی شادی تھی، مگر وہ شادی کے لیے نہیں آیا تھا۔ جس طرح گزرے سالوں میں اس کے بغیر اس گھر پر عیدیں شبراتیں گزری تھیں، نبیلہ کی شادی بھی گزر ہی جانی تھی۔ مگر اب امی نے قسم کھا لی تھی، اس وقت تک حلق سے روٹی کا ایک نوالا نہیں اترنے دوں گی جب تک مجھے واپسی کا ٹکٹ نہیں دکھا دیتا۔ اسے اب واپس آنا ہی تھا۔ جس روز فروا کو زندگی سے بے دخل کر کے طیبہ کو گھر میں جگہ دی تھی، اس روز اسے یقین ہو گیا تھا وہ رو رو کر سارا گھر اکٹھا کر لے گی۔ وہ ایسے ہی تو کرتی تھی۔ باسط کا اندازہ غلط ہو گیا تھا، وہ چپ رہی تھی۔ حالانکہ اسے خود بتانا چاہیے تھا کہ باسط نے راہ الگ کر لی ہے۔ ہفتہ بھر گھر بات نہیں ہوئی، اس کا حوصلہ نہیں پڑا گھر فون کرنے کا۔ پھر جب امی نے فون کیا تو ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ فروا سے بات کرواؤں؟ انہوں نے مادرانہ شفقت سے پوچھا تھا، اور باسط نے جان لیا تھا اس لڑکی نے اپنے دھتکارے جانے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ زہر کروا گھونٹ اس نے خاموشی سے پی لیا تھا۔ وہ جو مرضی کرتی رہی، اسے کیا؟ ہاں، مگر ایک بار وہ گھر میں بتا دیتی۔ اب اسے خود بتانا پڑنا تھا۔ آج کل کرتے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ اس کی روز روز آنے والے کاموں میں وقفہ آنے لگا، دورانیہ مختصر ہونے لگا۔ بہت کام ہے، وقت نہیں ملتا۔ دل کا چور ہر کال میں بار بار دہرانے پر مجبور کرتا۔ 2 سال گزر گئے۔ روز روز تو نہیں آیا جاتا پردیس، اب آیا ہوں تو کچھ بنا لینے دیں۔ اتنی کثرت سے اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے مطابق واپسی کا تقاضا کرنے والوں کو خاموشی اوڑھ لینی چاہیے تھی، مگر اب اس کو واپس آنا پڑا تھا۔ مجھے پاکستان جانا پڑے گا، اس نے طیبہ سے کہا تھا۔ اب جائے بغیر گزارا نہیں، ورنہ رک جاتا۔ میں ساتھ چلتی ہوں، کوئی جرم تو کیا نہیں، پھر چپ نہ کیوں؟ واپسی سے پہلے اس کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ طیبہ کو پیکنگ کرتے دیکھ کر بھی اسے اس جھوٹ کا خیال نہیں آیا جس کی سیڑھی چڑھ کر اس نے طیبہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر طیبہ نے بھرے ڈرائنگ روم میں اس کی وکالت اس وقت کی تھی جب وہ سر جھکائے مجرم بنا بیٹھا تھا۔ تمہیں ایک بار بھی اس کا خیال نہیں آیا جو تمہارے نام پر اتنے سالوں سے بیٹھی ہے؟ آپ کو زبردستی اس رشتے کو جوڑتے ان دونوں کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ آزاد ماحول کی پروردہ تھی، دادا جان سے سوال کے بدلے سوال کر سکتی تھی، پھر جو جواب ملا وہ کسی زاویے کسی جمع تقسیم سے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لمحے باسط نے سوچا تھا، کاش میں نے سچ بولا ہوتا یا کاش میں اکیلا آ گیا ہوتا۔ اب رات کا دوسرا پہر تھا اور اس کے برابر کھڑی تھی۔ یوم حشر ایسا ہی ہوگا کیا؟ ایک کے بعد ایک عدالت، بلکہ عدالت تو ایک ہی تھی، بس ہر جرم کی تفتیش الگ الگ تھی، عذاب الگ الگ تھے۔ تم نے کہا یہ شادی تمہارے گھر والوں نے زبردستی کی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تم نے؟ زرد روشنیوں میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ ایک ذلت کا احساس تھا جس نے ہون کھلا دیا تھا۔ وہ چپ رہا۔ جھینگروں کے کان پھاڑتے شور میں اس کی خاموشی اقرار ہی تو تھی۔ میں صبح واپس جا رہی ہوں، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو جواز بنا کر تم مجھ پر زور ڈال سکتے ہو تو ابھی بتا دوں۔ ایسا سوچنا بھی مت۔
وہ جانتا تھا جو وہ کہہ رہی ہے جھوٹ بالکل نہیں ہے، مگر وہ اس سے محبت بھی تو کرتی تھی، اسے روک سکتا تھا۔ مشکل وقت گزر گیا ہے، اب تم مشکل مت بناؤ پلیز، جو گزر گیا اسے بھلا دینے میں کیا برائی ہے؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، میں بھلا سکتی ہوں کہ میں کسی جھوٹے شخص کی محبت میں مبتلا رہی ہوں۔ سورج نے بھی رات کی چادر نہیں اتاری تھی، مشرقی اور مغربی افق ایک جیسے سیاہ تھے۔ دل کی آج عجیب ہی کیفیت تھی، اور جو بے وجہ تکلیف اور چبھن تھی ایک سرور میں بدل گئی تھی۔ گزشتہ شام نے اس کے باسط کی طرف نکلنے والے سارے حساب بے باک کر دیے تھے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اپنے بچے کا ہاتھ تھام کر داخل ہوا، وہ اس وقت دھلا ہوا دوپٹہ جھٹک کر الگنی پر پھیلا رہی تھی۔ دوپٹے کی اوٹ سے اس نے دیکھا، اس کی بیوی گوری تھی، پھیکے شلجم جیسی گوری نہیں بلکہ سنہری رنگت والی، جیسے چاندی کا سنہرا پن ہوتا ہے ویسی رنگت والی۔ شلوار قمیض پہننے کا انداز بتا رہا تھا یہ لباس اس کے لیے اس دیس جیسا اجنبی ہے۔ اس کے باوجود اس کا سلیقہ رکھ رکھاؤ اس کے اندر آنے اور کھڑے ہونے کے انداز سے نظر آ رہا تھا، تو باسط نے اسے کھو کر کچھ نہیں کھویا تھا۔ پہلی سوچ اس کے ذہن میں یہ آئی تھی، لیکن اگلے 2 گھنٹوں میں اسے اندازہ ہوا کہ باسط نے فقط اسے نہیں، اس گھر میں اپنی عزت، اپنا وقار بھی کھویا ہے۔ سب نے باری باری اسے لعنت اور ملامت کی تھی، لیکن وہ حیران تھی، باسط نے ایک بار بھی فروا اور زمیر کا نام نہیں جوڑا تھا۔ تو جو اس نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، پھر بھی سب جان گئے تھے اس کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ رات سونے کے لیے بستر میں لیٹنے لگی تو نبیلہ نے کیسے اسے بھینچ کر گلے لگایا تھا۔ تم ہمیں پہلے بھی پیاری تھی، اب بھی پیاری ہو، بہت پیاری۔ کیسی قیامت سے گزر گئی مگر ہم سے ذکر نہیں کیا، کیا ہم تمہیں پیارے نہیں؟ اس ایک رشتے سے زیادہ مضبوط اس گھر سے میرا دوسرا رشتہ ہے، اور مجھے میرے رشتے بہت پیارے ہیں، اتنے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک پرشکوک رشتہ کھو کر اس نے بے غرض چاہتے پائی تھیں، خسارہ کیسے ہوا بلا؟ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور فجر ادا کر کے قرآن پاک لے کر چھت پر چلی گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ رحل کرسی پر رکھ کر اس نے پودوں کو پانی لگانے کے لیے پائپ نل کے ساتھ جوڑا۔ تب اس نے اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھا، اس کی آنکھوں سے رت جگہ کسی اور کی آنکھ میں بسیرا کر چکے تھے۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ چاہیے؟ ہاں، معافی، وہ تو میں کب کا کر چکی، مجھے اپنے لیے معافی چاہیے۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم اس کے گھر والوں کی مسلط کرتا ہو، اور یہ کہ تمہارا دل اس کا آشیانہ نہیں بن سکتا۔ بھلا میں اتنی دور سے کیسے جان سکتی تھی، ورنہ یقین جانو میں اتنی بری نہیں کہ کسی کا دل اجاڑ کر اپنا گھر بساؤں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا قصور کوئی نہیں، اور جب قصور نہیں تو معافی کیسی؟ دوسرا یہ کہ اچھی بات ہے آپ کا گھر بس گیا، میرا دل نہیں اجڑا۔ اس نے جو بیج زبردستی ڈالا تھا، میں نے اس کی آبیاری نہیں کی تو وہ شجر کیسے ہوتا؟ ایک وقتی تکلیف تھی جو ختم ہو چکی، بھول جائیں۔ وہ بد باطن کیسا خوش نصیب تھا کہ اس کا پالا کم ظرفوں سے نہیں پڑا تھا۔ ایک وہ تھی جو اتنے سالوں تک اس کے نام کی ردا اوڑے بیٹھی رہی، اور دوسری وہ تھی جسے اس کے جھوٹ نے گھائل کر کے نیم بسمل کر دیا تھا، مگر یہ اس کی ذات کا سلیقہ تھا، تعلق داری کا کرینہ تھا کہ اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگنے چلی آئی تھی۔ بھیگتی رات میں موتیا، گلاب اور رات کی رانی کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ چھت پر برقی کمکموں نے دن کا سما باندھ رکھا تھا۔ مہندی کی تقریب اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ اب تو فریحہ نبیلہ کو مہندی لگا رہی تھی، اور دعا کو بھی مہندی لگانی آتی تھی، اس لیے اس کے سامنے ایک لمبی قطار موجود تھی۔ چھوٹی بچیاں اور نوجوان لڑکیاں کارپیٹ پر بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ مردوں کی محفل چھت پر جمی تھی، جہاں جوان اپنی الگ ٹولی کی صورت کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ایک طرف سیاسی صورتحال پر گرما گرم بحث جاری تھی، اور ایک طرف بے باک قہقہوں کا طوفان تھا۔ ساتھ بھی باقیوں کے ساتھ یہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ جب وہ پہنچا تو مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ اگر امی یہاں نہ آئی ہوتی تو وہ آج آتا ہی نہیں۔ ستم بالا ستم یہ کہ فروا بھی دکھائی نہیں دی۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ یہ جو ایک کشش ہے شاید وقت گزرنے کے ساتھ، دوریاں بڑھنے کے ساتھ ختم ہو جائے یا کم ہی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ امی نے کتنی بار اسے شافع کے ساتھ شادی پر اکسایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی بہن نے خود بات کی ہے، لیکن وہ اقرار نہیں کر سکا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ارم تھی، خوبصورت، طرح دار اور عشوہ ساز۔ باتوں باتوں میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اس نے کتنی بار پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر اسے ایسا لگتا تھا جیسے دل کے فریم میں لگنے والی پہلی تصویر کے بعد دوسری کوئی تصویر اس میں فٹ نہیں آ سکتی۔
امی کی بڑھتی عمر اور مسلسل دباؤ کے بعد اب وہ اس قابل ہوا تھا کہ سنجیدگی سے ڈاکٹر ارم کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پھر بھی فروا کو دیکھنے کی چاہ تھی تو کیا ٹھیک تھا؟ پھر جیسے قدرت کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا۔ آج گلابی شرارے اور سبز قمیض میں ملبوس وہ تانیہ کے بیٹے کو کندھے سے لگائے اوپر آئی۔ ملیح چہرے پر ازلی سکون تھا، مگر آنکھوں میں جیسے ستاروں نے آشیاں بنا لیا تھا۔ میری باری آنے والی ہے مہندی لگوانے کی، تانیہ باجی کو ڈھونڈ کر اسے دے آئیں پلیز۔ زمیر کی طرف مننے کو بڑھاتے اس نے سرسری نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ دیکھ لیتی تو دعا سلام تو ضرور کرتی کہ گزرے سالوں میں وہ ان دو گھرانوں کے نزدیک آ گیا تھا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس چہرے پر مٹا مٹا سا میک اپ بتا رہا تھا آج کتنی محنت سے تیار ہوئی تھی وہ، الجھے بکھرے حلیے میں کتنی اپنائیت بھری لگ رہی تھی۔ زمیر نے مننے کو پکڑا تو وہ اپنے سراپے کی مہک چھوڑ کر فوراً نیچے اتر گئی۔ ابو کو دیکھا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے چاچو، نیچے گئے ہوں گے۔ حذیفہ نے جواب دیا تو ٹہرے لہجے والا وہ شخص ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ باسط بھائی ہیں، باہر گئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ تو یہ تھا اس سانولی شام والی لڑکی کی آنکھوں کا ستارہ۔ تو کیا اب وہ بھول گئی تھی؟ کسی وقت اس نے سرمئی کور والی ڈائری میں کیا دکھ لکھے تھے؟ کیا اس وقت فون ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ وہ 7 سمندر پار بیٹھے اس شخص کو ہوا کی لہروں پر سندیسے بھیج کر اپنے درد سے آگاہ کرتی؟ اور اس شخص کے ہوتے ہوئے سر درد تھا ہی کیوں؟ پتہ نہیں کیوں دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ چند اور آگ کسی وقتی دکھ پر سیاہ کیے گئے تھے۔ ان لفظوں کی چبھن سعد کو آج بھی اپنے دل میں نیزے کی انی جیسی محسوس ہوتی تھی۔ تو کیا لکھنے والی نے سب بھلا دیا تھا؟ خدا جانے۔ رات سیاہ تھی لیکن اتنی بھی نہیں۔ آسمان پر چاند تارے تھے اور چھت پر نیچے کی طرف لٹکتی کمکموں کی لڑیاں اور وہ پہلی روشنی پھیلا رہی تھیں۔ یہ پھولوں کی مہک سے لبریز ہوا سانسیں معطر کر رہی تھی۔ فروا اور دعا کرسیوں پر ساتھ ساتھ بیٹھی تھیں۔ فروا کے چہرے پر ڈھیر سارا سکون تھا۔ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑے باسط کو یہ سکون اپنا منہ چڑھاتا محسوس ہوا تھا۔ نبیلہ کو رخصت کرنے کے بعد مہمان شادی ہال سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ اب بس دونوں گھروں کے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ بے رونا دھونا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی کہ ایک بچی اپنے گھر کی کر دی ہے، اس لیے اب دوسری کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بلکہ میں نے سوچ لیا ہے، زمیر اور فریحہ کی جوڑی ٹھیک رہے گی نا؟ بالکل فٹ رہے گی۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، کل سجے سجائے ہال میں ولیمے کے بعد ان کی منگنی کی رسم بھی ادا کر لیتے ہیں۔ تانیہ نے مشورہ دیا۔ زمیر مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا تو یہ زمیر اتنا کمینہ نکلا کہ اب اس کی بہن کی طرف آ گیا۔ سارے گھر والے خوش تھے۔ کسی نے اگر اعتراض نہیں کیا تو یہی مطلب ہوا نا کہ پر اسے اعتراض تھا، وہ اعتراض جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ لیکن زمیر اور فروا تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یا خدا، کیسے جتاتے لہجے میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ بعد کے سالوں میں اسے سوچتے رہنا تھا کہ یہ کلمہ کفر تھا کیا؟ سارے میں ایک خاموشی چھا گئی تھی جسے اس کے ابو نے توڑا تھا۔ تمہیں فروا سے شادی نہیں کرنی تھی، نہیں کی تو بات ختم۔ اب اگر تمہیں لگتا ہے تم اس پر کیچڑ اچھال کر اس گھر میں اور ہمارے دلوں میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اس سے زیادہ گھٹیا سوچ سے میرا آج تک واسطہ نہیں پڑا۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ پوچھیں اس سے۔ فروا کو بلائیں، بس ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ میری بہن کی نہیں، میری بیٹی ہے۔ اور جیسے تمہاری اور فروا کی بات چیت سالوں سے طے تھی، ویسے ہی ان دونوں کی بھی بہت وقت سے طے تھی۔ اس کے باوجود تمہاری خوشی کے لیے میں ان دونوں سے پوچھ لیتا ہوں، تم دونوں میں سے کسی کو اس رشتے پر اعتراض ہے؟ اس کی نظریں باری باری فریحہ اور زمیر کی طرف اٹھیں۔ وہ چپ تھے اور ان کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو اس نے کبھی اپنے لیے سوچا تھا۔ محبت کو پا لینے کا یہی وہ لمحہ تھا جب فریحہ کو وہ تحفہ یاد آیا جو باسط اور فروا کے نکاح کے بعد زمیر نے فروا کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ کتنی پیاری روح تھی وہ، جس نے اپنے نوحیز تعلق اور سچے موتیوں جیسے جذبے کی قربانی دے دی تھی ان کی خاطر۔ یہ جو خاموشی تھی باسط کے لیے موت تھی۔ اس سناٹے میں باسط مر گیا تھا، شاید اس نیند سے جاگا تھا جس میں تانیہ کی شادی کے دن سے مبتلا تھا۔ فروا سمجھتی تھی وہ اس دن شک میں پڑا تھا جب اس نے زمیر کو اسے وہ تحفہ دیتے دیکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا FZ۔ اس نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا۔ نہیں، یہ اس سے بھی پہلے کی بات تھی جب اسی طرح تانیہ کی شادی کے بعد سب باتوں میں مگن تھے اور زمیر نے کہا دادا ابو چاہتے تھے تانیہ کی شادی گھر کے کسی لڑکے سے ہو جاتی۔ اب تو باسط اپنی سمجھ پر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ زمیر یا دادا جان کا اشارہ اس کی طرف تھا۔ تب اسے یہی لگا تھا اور اس نے قطعیت سے جواب دیا تھا،
کزنوں کا مطلب اس طرح کی تعلق داریاں نہیں ہوتی، میری نظر میں سب بہنیں اور بھائی ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کل کو اگر فروا کے رشتے کی گھر میں بات ہو تو ہم اسے بہن نہیں سمجھتے ہوں گے؟ تو یہ تھی وہ بات۔ اس نے بہت پہلے سے فروا اور اپنا نام ساتھ سنا تھا۔ عمر کے تفاوت کے باوجود یہاں اسے لگا زمیر اسے نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ اپنی جوالا مکھی طبیعت کے باعث اس نے زمیر کے منہ پر مکہ دے مارا تھا اور بعد میں سب کے پوچھنے پر بھی وجہ نہیں بتائی تھی۔ فروا اس کی عزت تھی اور عزتوں کو ایسے تھوڑی رسوا کرتے ہیں۔ اپنی نادانستگی میں وہ یہ کام اب کر چکا تھا۔ FZ فروا زمیر نہیں، فریحہ زمیر تھا۔ اب اسے یہ کڑیاں جوڑنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جانے کب اور جیسے اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی بہن لڑکی نہیں، صرف بہن ہے، اور فروا وہ اسے عزت دے ہی نہیں پایا۔ اسی لیے چھت پر بیٹھی نمکین رنگت والی اس سلونی لڑکی کا ساتھ اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل گیا تھا۔ طیبہ نے اس کی منت مان لی تھی اور شادی تک رک گئی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی تھی۔ اس نے غلطی کر لی تھی طیبہ کو زندگی میں شامل کر کے۔ سب کچھ ڈن تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو ہو سکتا تھا وہ اس کی کوشش کر سکتا تھا۔ معمولات سیٹ ہوئے تو ایک دن ہمت کر کے اس نے فروا سے بات کی۔ میں مانتا ہوں مجھے بہت شدید غلط فہمی ہو گئی تھی، لیکن سچ کہوں تو میں نے ایک دن بھی تمہیں نہیں بلایا، ایک دن بھی میں نے طیبہ سے محبت نہیں کی۔ وہ تمہیں بلانے کا بہانہ تھی۔ آزاد فضاؤں کی پروردہ وہ لڑکی ہوا کی طرح میری مٹھی میں قید نہیں رہ سکتی۔ مجھے میرا جگنو واپس چاہیے۔ میں کسی مولوی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں اور کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اسے علم نہیں تھا، اس وقت وہ بالکل کسی گدھ کے مشابہ دکھائی دے رہا تھا، جھپٹ پڑنے کو تیار اور مردار نوچنے والا۔ اسی لیے 2 گواہوں کی موجودگی ضروری قرار دی گئی ہوگی کہ تم جیسے مردار کھانے والے جانے کتنی ضربیں لگائی جائیں۔ مذہب کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے میرا پتہ ہے۔ میری زندگی میں ایسا کوئی راستہ نہیں جو تم تک آتا ہو۔ قابل محبت تم پہلے بھی نہیں رہے، لیکن اب تم قابل نفرت ضرور ہو۔ آنے والے سالوں میں اسے الفاظ بھول سکتے تھے، ان کی حسن ترتیب بھول سکتی تھی، لیکن اس لہجے نے دوزخ کا جو دروازہ اس پر کھولا تھا وہ بند نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کے بعد نبیلہ اپنی ساری چیزیں فریحہ اور فروا کو دے گئی تھی۔ فروا نے کچھ بھی لینے سے منع کر دیا تھا اور فریحہ بھی کچھ نہیں لے رہی تھی، اس لیے طے یہ پایا کہ بیٹھ کر بانٹ لیا جائے۔ اس کی جیولری کو بانٹتے ہوئے فروا کو باسط کا دیا وہ لاکٹ یاد آیا جو ڈبی میں بند ابھی بھی اس کی دراز میں پڑا تھا۔ یہ تم رکھ لو، بہت خوبصورت ہے، یہ کب لیا تھا؟ تمہارے بھائی نے جانے سے پہلے دیا تھا، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ فریحہ ہاتھ میں پکڑے اس لاکٹ کو دیکھتی رہی۔ اس نے خود نکاح پر زور دیا تھا، پھر تمہیں یہ لاکٹ بھی ہوش تھا فروا؟ پھر ایسا کیا ہوا کہ سب ختم ہو گیا؟ دل بدلتے وقت نہیں لگتا، بدل کیا ہوگا؟ جو بھی ہے اب اس پر بات کرنا فضول ہے۔ اس نے تمہارا اور زمیر کا کیوں سوچا؟ وہ ابرو اچکائے پوچھ رہی تھی۔ یہ ایک اور روزے حساب ہونے والا تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ زمیر میرے لیے بھائی کی طرح ہے اور تم میری بہن ہو۔ جب زمیر کا دیا گفٹ اس نے پھاڑا تھا تو کیا کہا تھا؟ تو فریحہ پہنچ گئی تھی وہاں تک جہاں اس کے مطابق بات شروع ہوئی تھی۔ اس نے کہا، وہ رک گئی کہتے کہتے، پہلے بھی یہ بات اس نے یہیں چھوڑی تھی۔ تم اسے بتا سکتی تھیں، اپنا تعلق بچا سکتی تھیں، پھر کیوں تم نے اس کی غلط فہمی دور نہیں کی؟ اس کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، کیونکہ میرے اس کے ساتھ تعلق سے زیادہ اہم تمہارا اور زمیر کا ایک ہونا تھا۔ تمہیں نہیں پتا وہ کتنا خلاف تھا زمیر کے۔ مجھے لگا اگر اسے علم ہوا تو وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ فریحہ محبت سے اسے دیکھتی جاتی تھی۔ یہ اس کی بہن نہیں، پھوپھی ذات تھی، لیکن محبت تو بہنوں جیسی کرتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، ایسے میں وہ لڑکی دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ فریحہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم بالکل فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو آسمانوں پر ہے نا، وہ شروع سے سب جانتا ہے اور اسے پتہ ہے تمہارا دل کتنا اچھا، کتنا پیارا ہے۔ باسط میرا بھائی صحیح، لیکن وہ اس قیمتی تحفے کے قابل نہیں تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ آنسو جانے خوشی کے تھے یا تشکر کے، مگر آنکھیں دونوں کی بہنے لگی تھیں۔ وسط اکتوبر کی سہج سہج چلتی نرم ہوا میں سردی کی شرارت گھلی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتے زرد ہو کر گر رہے تھے اور دلوں پر ایک نامعلوم اداسی کے ڈیرے لگتے جا رہے تھے۔ شیشے کی قد آدم کھڑکیوں کے پیچھے کھلی کھلی گیلری میں ساتھ بظاہر باہر کے منظر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔
جبکہ ذہن آنے والے وقت کی گتھی سلجھانے میں لگا ہوا تھا۔ کتنے سال اس نے امی کو یہ کہتے گزار دیے کہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں، ابھی اس کے پاس شادی کے لیے وقت نہیں، لیکن کب تک اور کیوں؟ دل پر ایک داغ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان زندگی سے اور دوسری محبتوں سے منحرف ہو جائے۔ اس لیے آج اس نے ڈاکٹر ارم کو گھر بلایا تھا تاکہ مناسب انداز میں وہ اپنا سوال سامنے رکھ سکے، جس کا جواب ہاں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آدھے گھنٹے تک وہ پہنچنے والی تھی۔ بڑے سے اوپن کچن میں امی کھانے کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ فون کا اسپیکر کھولے اپنی بہن سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹا 1 منٹ بات سنو۔ اپنے نام کی پکار سن کر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا۔ یہ ذرا چاول تو نتھار دو۔ بریانی کے لیے ابلتے چاولوں کی طرف اشارہ کر کے وہ ہانڈی میں چمچ لانے لگی۔ امی اتنے کھانے کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا تھا میں بازار سے لا دیتا ہوں کھانا۔ شیلف پر پڑا ساز و سامان دیکھ کر وہ جذبز ہوا۔ ابھی اس نے امی سے بس یہی کہا تھا کہ ایک کولیگ کو گھر بلایا ہے۔ اگر وہ یہ جان لیتی کہ بلایا کس لیے ہے تو اس کے بعد ساتھ تصور ہی کر سکتا تھا وہ کیا کرتی۔ میں تو کہتی ہوں اب اس کی شادی کر ہی دو، کب تک خود ہی پکا پکا کر کھلاتی رہو گی؟ فون پر نفیسہ حالہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے مگر میری سنتا کب ہے؟ میں نے تو کئی بار پوچھا ہے کوئی پسند ہے تو بتا دو، مگر گونگے کا گڑ کھا کر بیٹھا رہتا ہے۔ شافع سے رشتے پر انکار کے بعد نفیسہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ اب تو شافع بھی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ ویسے اگر اس کی اپنی مرضی کوئی نہیں تو تم فروا کے بارے میں سوچنا۔ بہت بھلی بچی ہے۔ باسط نے بیچاری کو ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنا دل دکھتا ہے اس کے لیے۔ فریحہ اور زمیر کی بات نہ طے ہوتی تو میں اسے زمیر کے لیے مانگ لیتی۔ حذیفہ تو اس سے کتنا چھوٹا ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھیں تو کیا صبر کرنے والوں کی جھولیاں ایسے بھی بھری جاتی تھیں۔ بہار موسموں میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کے لیے درختوں پر پھول اس وقت کھلتے ہیں جب پتے بھی پیلے ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس نے شکر کیا تھا۔ یہ معجزہ اس وقت رونما ہوا جب وہ کسی دوسری ڈال سے پھول توڑ کر اپنے کالر میں سجانے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ارم کو نرمی سے منع کرتے، اس کی آس توڑتے اسے دکھ ہوا تھا، لیکن یہ بات کے بڑے دکھ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ثابت ہونا تھا۔ ایک دن اس کی قسمت بھی اس کے سامنے ایسے آ کھڑی ہوگی کہ اسے سوچنا نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی حیران آنکھوں میں پانی بھرے اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیسے اس نے دعوت دیے جانے سے لے کر یہاں پہنچنے تک خوش فہمی کو اوڑے رکھا۔ اسے تو لگا تھا شاید اس کا صبر سماور ہونے والا ہے۔ بڑے کھلے دل سے اس نے اس انکار کو تسلیم کیا تھا۔ اسے اپنے حصے کے معجزے کا انتظار کرنا تھا۔ اس رات جب وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق فون لے کر صوفے پر بیٹھا مگن دکھائی دے رہا تھا، وہ اصل میں منتظر تھا امی کب آ کر اپنی نشست سنبھالیں اور اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑیں، جیسے ہر بار کسی کے ساتھ کی شادی کے مشورے کے بعد کیا کرتی تھیں۔ جب وہ آ کر بیٹھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چند منٹ اور خالہ نفیسہ کے بتائے رشتے کے لیے ہاں کہنے میں اس نے دیر نہیں کی تھی۔ ہلدی لگے موسم میں وہ اپٹن لگا کر سرسوں کا پھول بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں لڑکیوں کے دبے دبے کہے اور سرگوشیاں تھیں۔ کوئی ہاتھون ان کی باتوں میں لقمہ دیتی تو ایک کے بعد ایک ساری لڑکیاں شرم سے دوہری ہوئی ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر جاتی۔ ہوا چاہے کتنی ہی اداس بھری تھی لیکن آنگن میں رنگ برنگ آنچل لہرا رہے تھے۔ فریحہ اس کی گلابی ہتھیلیوں پر سعد کے نام کی مہندی لگا رہی تھی اور باہر شگن کے گیت گائے جا رہے تھے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کروں جس نے تینوں بیٹیوں کے فرض سے احسن طریقے سے سبکدوش کیا۔ مامی اٹھتے بیٹھتے شکر کا کلمہ پڑھ رہی تھیں۔ اکلوتے بیٹے کا دکھ تو دل ہی دل میں کھاتا جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا ہوا تھا۔ مرد ہو کر وہ رو رہا تھا۔ طیبہ کے ساتھ وہ خوش نہیں تھا۔ ان کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے پتا تھا فروا کی شادی ہو رہی ہے اور سارے ضیاء کا احساس سود سمیت اس کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شافع کو فون کیا تھا۔ تم نے کیوں میرے ساتھ جھوٹ بولا؟ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے تو وہی بتایا جو جہاں چل رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا تم کیا سوچ رہے ہو، اور پھر مجھے بھی ایسا ہی لگا۔ تمہیں غلط فہمی ہو سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ سارے قصور اس کے اپنے کھاتے میں درج تھے۔ تم خوش ہو نا؟ جب سعد کے رشتے کے لیے ہاں کہی گئی تو اس سے باری باری سب نے پوچھا تھا۔ اب بھی نبیلہ اس کے کندھے پر جھکی پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سعد بھائی بہت اچھے ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہارا اتنا خیال رکھیں گے، تمہیں اپنے گھر کا اتنا سکون دیں گے کہ تم سارے دکھ بھول جاؤ گی۔ فریحہ کی بات پر اس نے پرسکون انداز میں سر جھکا لیا۔ گزرے سالوں میں اس نے اپنے لیے سکون کی دعا کی تھی، سارے خلاؤں کے بھر جانے کی دعا کی تھی اور اسے بھی یقین تھا کہ سب اچھا ہوگا۔ اس رات سعد بھی مہندی کی رسم کے لیے ساتھ آیا تھا۔
سفید ملگجی پرشکن شلوار قمیض میں بڑی ہوئی شیو کے ساتھ بھی وہ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور شوق جملوں کے برجستہ جواب فروا کو یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے کہ وہ خوش ہے۔ رافع کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھی باتیں کرتی شافعہ نے اس کے چمکتے چہرے پر سکون دیکھ کر قسمت کو کوسا تھا۔ اچھا بھلا اس کا اور باسط کا رشتہ ہو رہا تھا۔ سعد کے سامنے باسط کی کیا حیثیت تھی؟ کہاں سعد جیسا شاندار بندہ اور کہاں باسط جیسا اپنے آپ میں رہنے والا مغرور شخص۔ نہ باسط ملا اور نہ سعد، اور جو ملا وہ ان دونوں سے بھی گیا گزرا تھا۔ جس نے ہجر نہ چکھا ہو اسے کیا پتہ وصل کے آب حیات کا ذائقہ کیسا شیریں ہے۔ پورے شہر نے کوہرے کی چادر تان رکھی تھی۔ بات کرتے تو منہ سے نکلتی بھاپ دھوئیں کی صورت نکلتی دکھائی دیتی۔ سرسراتی ہوئی سرد ہوا گرم کپڑوں اور سویٹروں کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے پی جانے والی چائے کی گرمائش بھی تحلیل ہوئی جا رہی تھی۔ فروا نے دھند کے پار دیکھتے سعد پر نظر ڈال کر دوبارہ سے شال لپیٹی۔ سردی لگ رہی ہے تو نیچے چلیں؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ کتنی چاہت سے وہ اسے چائے پینے اوپر لے کر آیا تھا، اس کا دل نہیں چاہا ایسے نیچے جانے کا۔ لاؤ اپنا ہاتھ دو۔ فروا نے شال سے نکال کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے اپنے ہاتھ کے گرفت میں جیکٹ میں ڈال لیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سردی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تاریک تھا، اسے تاریک ہونا ہی چاہیے تھا۔ دھند کی دبیز طے ایک نور کی طرح ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ ابھی پچھلی سردیوں میں یہ سب کتنا اداسی بھرا تھا۔ وہ مسکرائی۔ کچھ لکھا؟ سعد کی بات پر پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر ہنس دی۔ کل شب جب وہ حنائی ہاتھوں میں پین تھامے کچھ لکھنے کی کوشش کر رہی تھی تو سعد کو کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے پین پیپر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فریحہ کا پارلر ہے اور نبیلہ بھی اپنی بوتیک بنانے والی ہے۔ ایک میں ہوں جو کچھ نہیں بن سکتی۔ میری مسز بننے کے بعد اب ہمارے ننھے منھے بچوں کی ماما بننے میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا۔ وہ شریر ہوا۔ بن جاؤں گی لیکن میں رائٹر بننا چاہتی ہوں۔ کیا لکھنے کا ارادہ ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ بہت ساری کہانیاں، پیاری پیاری، جن کہانیوں میں لڑکیوں کو کوئی دکھ نہیں ہوگا اور انہیں ماں باپ کی محبت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ شرما کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اور اب وہ محض ایک رات کے بعد اس سے پوچھ رہا تھا اس نے کچھ لکھا؟ کہانیاں ایسے تھوڑی لکھی جاتی ہیں۔ تو کیسے لکھی جاتی ہیں؟ پتہ نہیں، میں ابھی کہانی سوچوں گی پھر لکھوں گی۔ چلو اور نیچے چلتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک پرسکون گرمائش نے بڑھ کر گلے لگایا تھا۔ فروا نے شال اتار کر طے کی اور سویٹر اتار کر بستر کی طرف بڑھ گئی۔ سعد اپنی وارڈروب کھنگال رہا تھا۔ کچھ چاہیے؟ نہیں، بس مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ تھا۔ یہ فروا نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں استفسار مناسب نہیں لگا تھا، سو کچھ پوچھا نہیں۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ شادی کی رات اس نے منہ دکھائی میں کچھ نہیں دیا تھا اور فروا کو اس سے فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ جب ایک شخص پورے کا پورا مل گیا تو پھر ایک رسمی تحفے کے نہ ملنے پر کیا اعتراض کرنا؟ مگر اب جب یہ مل ہی گیا تھا تو وہ پرجوش ہو رہی تھی۔ لیکن اسے کھولنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میٹھی میٹھی مہندی والی مومی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے وہ بے حد سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مجھے کہانیاں لکھنا تو کیا سیدھی سیدھی بات بتانا بھی نہیں آتا، اس لیے کچھ برا لگے تو دل میں مت رکھنا پلیز۔ میں نے ایک بہت پیاری کہانی سوچی ہوئی ہے لیکن میں نے بتایا نا، میں نہیں لکھ سکتا۔ تم اس پر وہ کہانی لکھ دو گی؟ وہ حیران ہوئی۔ تو لکھ کر آپ کو واپس کر دوں؟ اور نہیں، تم رکھ لینا، لیکن اس پر بہت اچھا اور پیارا پیارا لکھنا۔ جیسے تم نے کہا نا، تم بہت پیاری کہانی لکھنا چاہتی ہو، تو اس پر پیاری سی کہانی لکھنا۔ اس کے کچھ ورق لکھے ہوئے ہیں اور ان اوراق پر درد ہی درد ہے۔ اس درد کے ازالے کے لیے اس پر اتنا میٹھا لکھنا کہ ساری تلخی، ساری ترشی ختم ہو جائے۔ کسی جذب کے عالم میں پیکنگ کھولتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ ورق کس نے لکھے ہیں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ میں جس لڑکی سے اتنے سال محبت کرتا رہا، اس نے۔ بات ادھوری تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ بس 1 منٹ کہہ کر فون کان سے لگا کر وہ باہر چلا گیا۔ تو وہ یہاں بھی پہلی خواہش نہیں تھی، کوئی بات نہیں، وہ اپنی جگہ بنا سکتی تھی، سعد کے دل میں اپنی محبت جگا سکتی تھی۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کچھ تھا جو اندر چھن سے ٹوٹا تھا۔ فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پیکنگ سے ڈائری نکال کر اس نے فروا کی گود میں رکھ دی۔ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اس نے ڈائری اٹھا کر کھولی تو کتنے سارے خشک پھول
کمفرٹر پر بکھر گئے۔ او سوری، اس نے فوراً ڈائری نیچے رکھی اور پھول اکٹھے کر کے واپس رکھنے کے لیے دوبارہ ڈائری کھولی۔ یہ اسی کی کھوئی ہوئی ڈائری تھی، فروا مشتاق، اسی نے تو لکھا تھا۔ وہ حیرانی سے سعد کا چہرہ تکنے لگی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں اور کیسے، لیکن تم مجھے اچھی لگی تھی، پھر انجانے میں تمہارے درد میں شامل ہو گیا اور تمہیں بتا بھی نہیں سکا۔ جب مجھے تمہارے اور باسط کے رشتے کا علم ہوا، میں خود نہیں جانتا تھا کہ اتنی دیر ہو چکی ہے اور میں جہاں پہنچ چکا ہوں وہاں سے واپسی کا راستہ ہی نہیں۔ باسی پھولوں کی پتیوں کو چوم کر اس نے دوسری پتیوں کے ساتھ رکھ کر ڈائری بند کر دی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی اور اس کی قسمت میں محبت لکھی جا چکی تھی۔ وہ قسمت کی اس معصوم شرارت پر مسکرائی اور ڈائری تکیے کے نیچے رکھ کر سعد کے کندھے سے سر ٹکا دیا۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔